طارق جمیل صاحب بمقام غلہ منڈی جلال پور تاریخ 8/1/2002 میں خطاب کر رہے ہیں۔ موضوع جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں۔ اس بیان کو تیار کرنے میں ہم مدنی ریکارڈنگ سینٹر کا تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ کیسٹ اور سی ڈیز ملنے کا پتہ: مدنی ریکارڈنگ سینٹر، فاطمہ پلازا، دکان نمبر 3، بلاک نمبر 7، فیڈرل بی ایریا، نصب تبلیغی مرکز مدنی مسجد کراچی۔ فون نمبر 633360۔ شکریہ۔ تراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله الغالية ألا إن سلعة الله الجنة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فموبقها أو موتقها أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، یہ غلہ منڈی ہے، دھان کی منڈی ہوگی، زیادہ تر گندم کی منڈی ہوگی۔ یہ دنیا کی ایک منڈی ہے۔ میں نے ایک حدیث خطبے میں پڑھی ہے: کل الناس یغدو فبائع نفسہ فموبقها او موثقها۔ اس منڈی میں دھان کے سودے ہو رہے ہیں، نفع نقصان کے نقشے روزانہ قائم ہو رہے ہیں۔ اس دنیا کی منڈی میں زندگی کے سودے ہو رہے ہیں، کامیابی اور ناکامی کے سودے ہو رہے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو پیسہ دیتے ہیں، دھان خریدتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دھان دیتے ہیں اور پیسہ لیتے ہیں۔ اس دنیا کے بازار میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی جان اور مال کو دیتے ہیں اور ایمان کا سودا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جان اور مال کو خریدتے ہیں اور ایمان کا سودا کر دیتے ہیں۔ یہ بازار یوں ہی گرم ہے اور یہ چلتا رہے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ایمان کے بدلے میں جان مال کے سودے کر دیں گے، نہ جان دیکھیں گے، نہ مال دیکھیں گے، نہ زندگی دیکھیں گے، نہ عزت دیکھیں گے، نہ بڑائی دیکھیں گے، نہ چھوٹائی دیکھیں گے۔ وہ ایمان پہ سب کچھ قربان کر دیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جان پر ایمان قربان کریں گے، مال پر ایمان قربان کریں گے، عزت پر دین کو قربان کریں گے، دنیا کے وقتی نفعوں پر اللہ کے حکموں کو قربان کریں گے۔ یہ منڈی بھی چلتی رہے گی، وہ منڈی بھی چلتی رہے گی۔ یہ بازار بھی آباد رہے گا، وہ بھی آباد رہے گا۔ اور پیچھے ایک طاقتور رب ہے جو انہیں بھی دیکھ رہا ہے، انہیں بھی دیکھ رہا ہے، جس کی نظر ادھر بھی برابر ہے، ادھر بھی برابر ہے، جس کی آنکھ میں نیند نہیں، اونگ نہیں، تھکن نہیں، غفلت نہیں۔ لا اللہ لا الہ الا ہو، وہ ایک اللہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ الحی، وہ زندہ ہے۔ القیوم، وہ قائم ہے اور کائنات اس کی برکت سے قائم ہے۔ لا تأخذہ سنہ، وہ اونگتا نہیں، ولا نوم، وہ سوتا نہیں۔ لا یعودہ حفظہما، وہ تھکتا نہیں۔ لا تحسبن اللہ غافلا، وہ غافل نہیں۔ وما ہم بمعجزین، وہ عاجز نہیں۔ لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، اس طاقتور بادشاہ کی نظر سے ایک دانہ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، دانے کا کروڑواں حصہ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، یہ تو چاول ہے۔ اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے رائی کی، رائی جو چاول کے دانے کا بھی کوئی چوتھا کے پانچواں یا آٹھواں حصہ ہوتا ہے، پھر اس رائی کے دانے کا آگے کوئی ہزارواں حصہ ہو۔ مثقال حبہ من خردل، رائی میں سے
کچھ حصے کے برابر کسی نے اچھائی کی یا برائی کی. کہاں کی؟ فتکن فی صخرۃ، پہاڑ کی غار میں چھپ کر کی. اور فی السماوات، آسمان کی وسعتوں میں گم ہو کر کی. اور فی الارض، زمین کے اندھیروں میں چھپ کر کی. اللہ وہ اللہ ہے کہ یأت بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ اس کو بھی باہر نکال لے گا اور قیامت کے دن اس کے سامنے کر دے گا. اقرا کتابت، ذرا پڑھو، یہی ہے نا جو تم نے کیا تھا. جلال پور کی منڈی میں، زمین کے تہوں میں، پہاڑ کے غاروں میں، خلا کی وسعتوں میں یہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ بولو، انکار کر سکتے ہو؟ ایک رب ہے بھائیو جو دونوں منڈیوں پہ برابر نگاہ رکھے ہوئے ہے، جو دونوں خریداروں پر بھی اس کی نظر ہے، دونوں تاجروں پر بھی اس کی نظر ہے، دونوں کے لیے اس کی ڈھیل ہے. سود پہ کاروبار کرنے والے کے پیسے کو دبوتا نہیں اور حلال کام کرنے والے کے رزق کو وہ کوئی ایسا ہزاروں کروڑوں گنا بناتا نہیں. سود کی روٹی کڑوی نہیں ہو جاتی، حلال کی روٹی میٹھی نہیں ہو جاتی. سود کے پیسے کی دکان گرتی نہیں، حلال کے پیسے کی دکان کوئی ضرورت سے زیادہ چلتی نہیں. سود پہ پہنے ہوئے کپڑے وہ اس میں کوئی انسان ننگا نہیں ہوتا، حلال کے کپڑے پہنے ہوئے کوئی انسان زیادہ خوبصورت نظر نہیں آتا. لیکن پیچھے ایک نظر ہے جو دونوں میں تفریق کر رہی ہے. ایک طاقتور ذات ہے جو اعلان کر رہا ہے اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ. کیا خیال ہے؟ اپنی ماننے والوں کو اور نہ ماننے والوں کو تیرا رب برابر کر دے گا. مَا لَكُمْ، کیا ہو گیا تمہاری عقل کو؟ کیف تحکمون، یہ کیسے فیصلے تم کر رہے ہو؟ کون سی پنچایت کا یہ فیصلہ ہے؟ کس عدالت کا یہ فیصلہ ہے کہ ایک آدمی حلال میں اپنی روٹی مشکل سے پوری کر رہا ہے، ایک سود پر بینک بیلنس بڑھاتا چلا جا رہا ہے، گھروں پہ گھر اور ملوں پہ ملیں لگاتا چلا جا رہا ہے؟ کیا ان دونوں کو رب برابر کر دے گا؟ ایک کو حلال میں بچے کی دوائی کے پیسے میسر نہیں، ایک کو حرام میں بچے سیر کرنے امریکہ جا رہے ہیں. کیا ان کو اللہ کا قانون برابر کر دے گا؟ ایک رات کو اٹھ کے شراب پی رہا ہے، ایک رات کو اٹھ کے مسلح بچھا کر زمین کو اپنے آنسو پلا رہا ہے. کیا یہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ ما لکم، کیا ہوا تمہیں؟ کیف تحکمون، یہ کیسے فیصلے کرتے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تم پر کوئی اور قرآن آیا ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رات کے شرابی اور تہجد گزار کو اللہ برابر کر دے گا، سود والے اور بے سود والے کو اللہ برابر کر دے گا، جھوٹے اور سچے کو اللہ برابر کر دے گا، نظر جھکانے والے کو اور نظر اٹھانے والے کو اللہ برابر کر دے گا، قرآن سننے والے کو اور گانا سننے والے کو اللہ برابر کر دے گا، گالی دینے والے اور دعا دینے والے کو اللہ برابر کر دے گا. ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کوئی کتاب تو مجھے دکھاؤ جس میں میں نے یہ لکھا ہو کہ گالی دینے والا اور دعا دینے والا برابر ہے، شراب پینے والا اور سجدے کرنے والا برابر ہے. کہیں دکھاؤ تو صحیح، کسی پنچایت میں دکھاؤ، کسی انصاف کی عدالت میں دکھاؤ، کسی آسمانی کتاب میں دکھاؤ، کسی اللہ کے بندے کا قول دکھاؤ. کہاں سے یہ فیصلہ کر کے لائے ہو؟ کہاں سے یہ فیصلہ اترا ہے؟ ہم لکم کتاب فیہ تدرسون، کون سی کتاب ہے جس میں یہ سب کچھ لکھا ہوا ہو کہ اچھے اور برے کو برابر کر دیا گا؟ ہم نجعل المتقین کالفجار، نافرمان اور نافرمان برابر ہو جائے گا؟ نہیں، یہ دنیا فیصلے کی جگہ نہیں ہے، یہ امتحان کی دنیا ہے. یہاں سچا بھی چلتا ہے اور جھوٹ بھی چلتا ہے. جھوٹ سچ ٹکرائے گا، حق کو باطل ٹکرائے گا، پاک دامنی اور بدکاری ٹکرائے گی. یہاں ظلم اور انصاف ٹکرائے گا. یہاں نیکی اور بدی میں پنجہ آزمائی ہوتی رہے گی. کبھی یہ غالب کبھی وہ غالب، کبھی یہ جیتا کبھی وہ ہارا. لیکن یہ فیصلے کا جہان نہیں ہے. ایک جہان فیصلے کا آگے ہے، جس دن اللہ خود آئے گا. ان یوم الفصل کان میقاتا، وہ دن طے ہے. یوم ينفخ فی الصور، آواز پڑے گی. فتأتون افواجا، تم فوج در فوج آؤ گے. اس کائنات کی موت لکھی ہوئی ہے، اس زمین نے بھی مرنا ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها،
اس چمکتے سورج نے بھی مرنا ہے، اذا الشمس کورت، اس پھیلے ہوئے آسمان نے بھی مرنا ہے، اذا السماء انفطرت، چمکتے ستاروں نے بھی مرنا ہے، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، سمندروں کو بھی موت آئے گی، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، پہاڑوں کو موت آئے گی، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، انسانوں کو موت آئے گی، ساری کائنات، کل نفس ذائقۃ الموت، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز کو موت کھا جائے گی۔ یہ آباد منڈی کچھ عرصے کے بعد ویران ڈیرے ہوں گے، ویرانیوں کے ڈیرے ہوں گے، کوئی نہیں ہوگا یہاں بھاؤ طے کرنے والا، لکھت پڑھ کرنے والا، اب کھاتوں کی بجائے کمپیوٹر میں ڈالنے والا کوئی نظر نہیں آئے گا۔ کل بیت وَإِن طالت سلامتها يوما ستدركها النكباء والحبب، کوئی گھر کتنا سلامت رہے، کوئی منڈی کتنی آباد رہے، ایک دن آ جاتا ہے کہ اس وہاں سوائے مکڑی کے جالوں کے اور کچھ نہیں ہوتا، اور ہواؤں کی سنسناہٹ کے سوا وہاں کچھ نہیں ہوتا۔ اس مٹ جانے والے جہان پر بھی کچھ ریچھ جائیں گے، کچھ آخری جہان پر اپنی جان کے سودے کر جائیں گے۔ یہ منڈی یوں چلے گی، اور اللہ نے ایک دن فیصلے کا رکھا ہے کہ وہ خود آئے گا، وجاء ربک والملک صفا صفا، اللہ آ گیا، فرشتے آ گئے، وجیء یومئذ بجہنم، جہنم آ گئی، ازلفت الجنۃ للمتقین، جنت آ گئی، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، قُلْ صراط آ گیا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ترازو آ گیا، ترازو، یہاں بھی ترازو پڑے ہیں جہاں وزن کیے جاتے ہیں چاول کے، بوریوں کے، گندم کے۔ ایک ترازو آج قائم ہو رہا ہے جو وزن کرے گا نماز کا، بے نمازی کا، سچ کا، جھوٹ کا، زانی کا، پاک دامن کا، شرابی کا، حلال والے کا، سود والے کا، بے سود والے کا، جھوٹے کا، سچے کا، کافر کا، مومن کا، اچھے کا، برے کا۔ آج یہ ترازو شکلیں نہیں تولے گا، دھان نہیں تولے گا، گندم نہیں تولے گا، ڈالر اور پاؤنڈ نہیں تولے گا، یہ آج پھک نہیں تولے گا، آج یہ کپاس نہیں تولے گا، آج یہ عمل تولے گا، عمل، آج عمل تولے گا۔ ہاں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک آدمی نے گالیاں دی، کہنے کے بیٹا آگے ایک پل سرات آ رہا ہے، وہ پار کر گیا تو تیری گالیوں کی پرواہ کوئی نہیں، اور اگر گر گیا تو جو تو کہہ رہا ہے اس سے بھی زیادہ میں برا ہوں۔ سلمان فارسی پہ قریش نے فخر کیا، تو ایرانی ہے، ہم قریشی ہیں، ہم عرب ہیں۔ وہ فرمانے لگے میں تو ایرانی بھی نہیں ہوں، میں تو گندے پانی سے بنا ہوں، ان قریب مردار ہو جاؤں گا، مٹی ہو جاؤں گا، پھر اپنے رب کے سامنے کھڑا کیا جاؤں گا۔ اس دن اگر میری نیکیاں بڑھ گئیں تو مجھ سے بڑا عزت والا کوئی نہیں، اور اگر میری نیکیاں گھٹ گئیں تو پھر مجھ سے بڑا ذلیل کوئی نہیں ہے۔ تو بھائیو ایک ترازو اس دن آنے والا ہے، یہ ترازو بڑا زبردست ہے جو آج وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ یہ ترازو آئے گا، عمل آئے گا، نیکیوں اور بدیوں کے وزن رکھے جائیں گے، اللہ خود آئے گا اور اعلان کرے گا یا عبادی انی انصت لکم منذ ان خلقتکم الی یوم احییتکم، میرے بندو میں نے تم جلال پور میں جو کچھ کرتے رہے میں نے تمہیں کچھ نہ کہا، بس تمہیں دیکھتا رہا، تمہاری لکھتا رہا، تمہاری نگرانی کرتا رہا اور چپ کر کے تمہیں دیکھتا رہا۔ فالیوم انصتوا لی، آج تم خاموش ہو گئے اور میں بولوں گا اور تمہاری کتاب کھولوں گا۔ دنیا میں میں نے چھپایا، آج میں تمہیں کھول دوں گا، آج میں عزت والے کی عزت کو بھی کھول دوں گا اور ذلیل کی ذلت کو بھی کھول دوں گا۔ آج برا ننگا ہو جائے گا اور آج اچھا عزت کے تخت پر بیٹھے گا۔ آج سارا کچھ دیکھو گے، یوم تبلی السرائر فما له من قوت ولا ناصر، آج بھید کھل جائیں گے، پردے اٹھ جائیں گے، راز کھل جائیں گے، بڑے بڑے چھوٹے بن جائیں گے، چھوٹے چھوٹے بڑے بن جائیں گے۔ دنیا کے ذلیل و خوار آج بڑی عزت میں نظر آئیں گے، دنیا کے عزت دار آج بڑے ذلیل نظر آئیں گے کہ یہ ترازو خاندان نہیں تولتا، یہ پیسہ نہیں تولتا، یہ فصل نہیں تولتا، یہ عمل کو تولتا ہے، عمل کو۔ اور اللہ خود آ رہا ہے اور یہ انسان آ رہا ہے، وہ ترازو کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے اور اس کا پلڑا ہلکا ہوا
تو فرشتے کا اعلان ہوا فلان ابن فلان قد خفت موازینہ، فلاں فلاں کا بیٹا یا بیٹی آج اس کی نیکیاں گھٹ گئیں، شقی شقاءن، وہ بازی ہار گیا، لا یسد بعدہ ابدا، اب کبھی کامیاب نہ ہوگا۔ جب یہ پکڑ آئے گی تو کہے گا یا اللہ میرے بچوں کو پکڑ، میں نے ان کے لیے حرام کیا، میری بیوی کو پکڑ، اس کے پیچھے لگ کے میں نے تیرے حکموں کو توڑا، ہائے ہائے میرے رشتہ داروں کو پکڑ، یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، لیکن یہ اولاد کو پکڑ، اولاد، وصاحبتہ، میری بیوی کو پکڑ، واخیہ، میرے بھائیوں کو پکڑ، وفصیلتہ، میری برادری کو پکڑ، ومن فی الارض جمیعا، کہے گا ساری دنیا دوزخ میں ڈال دے مجھے بچا لے، نہیں لا تزر وازرۃ وزر اخری، آج کوئی کسی کا بوجھ اٹھا نہیں سکتا، آج تو فیصلہ ہوگا کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، کھرا کون ہے اور کھوٹا کون ہے۔ یہ اعلان ہو گیا تو اس اعلان کے ہو گئی، فرشتے اس کے منہ میں ہاتھ ڈالیں گے، جبڑے میں ہاتھ ڈالیں گے یہاں، اور اس کو ایک دھکا دیں گے، گھسیٹیں گے، روز گھسٹتا ہوا ان کے ساتھ کھینچا چلا جائے گا، اور اگر کوئی عورت ناکام ہوگی تو اس کے سر کی چوٹی سے پکڑیں گے اور ایک جھٹکا دیں گے، اور وہ یوں کھینچی چلی جائے گی، کہے گی رحم کرو رحم کرو، فرشتے کہیں گے تم پہ رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے تم پر رحم کریں۔ یہ ناکام ہو گئے، ہمیشہ کی آگ میں چلے گئے۔ 7 حصے ہیں دوزخ کے، سب سے اوپر جہنم ہے، اس کے نیچے حطمہ ہے، اس کے نیچے لظا ہے، اس کے نیچے سعیر ہے، اس کے نیچے سقر ہے، اس کے نیچے جحیم ہے، اس کے نیچے حاویہ ہے۔ جہنم سب سے ہلکا عذاب، حطمہ اس سے زیادہ، لظا اس سے زیادہ، سعیر اس سے زیادہ، سقر اس سے زیادہ، جحیم اس سے زیادہ، حاویہ سب سے زیادہ۔ جس میں سب سے ہلکا عذاب ہے، اس جہنم میں سے ایک چنگاری باہر نکل آئے تو ساری دنیا جل کے راکھ ہو جائے گا۔ اس جہنم میں سے ایک لوٹا پانی 7 سمندروں میں ڈال دیا جائے تو 7 سمندر ابلنے لگ جائیں، ابلنے۔ اس کا ایک پتھر دنیا کے پہاڑوں پر رکھا جائے تو ساری دنیا کے پہاڑ پگھل کے سیاہ پانی میں تبدیل ہو جائیں۔ اس کی زنجیر کا ایک کڑا دنیا پر رکھا جائے تو آپ پہاڑوں کو، زمینوں کو توڑتا ہوا اپنے وزن کی وجہ سے زمین کو چیر کے پار ہو جائے گا۔ یہ سب سے اوپر ہے جہنم۔ یہ کس کے لیے ہے؟ مسلمانوں کے لیے۔ کون سے مسلمان؟ جو مرے تو مسلمان لیکن کبیرہ گناہ کرتے مر گئے، نماز چھوڑتے مر گئے، جھوٹ بولتے مر گئے، زنا کرتے مر گئے، سود کھاتے مر گئے، شراب پیتے مر گئے، تکبر میں مر گئے، کسی کا مال دبایا مر گئے، کسی کا پیسہ دبایا مر گئے، کسی کی زمین دبائی مر گئے، ماں باپ کی نافرمانی کرتے مر گئے، لوگوں کے حقوق کھاتے مر گئے، رشوت کھاتے مر گئے، جتنے کبیرہ گناہ کرتے، روزے چھوڑ دیے، زکات چھوڑ دی، حج فرض کا چھوڑ دیا، کبیرہ گناہ کرنے والے۔ پہلا مسلمان جہنمی قابیل جس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا، اور آخری جہنمی جوہینہ جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ آخری انسان جو دوزخ سے نکلے گا اس کا نام جوہینہ، اس کا قبیلہ بھی جوہینہ، اور میں ابھی اس وقت اپنی آنکھوں سے اس کو دوزخ سے نکلتا دیکھ رہا ہوں۔ یہ جہنم ہے۔ اس سے نیچے حطمہ، یہ عیسائیوں کی ہے، لظا یہود کی ہے، سعیر مجوس کی ہے، مجوسی آگ کے پجاری، سقر صابئین ہندو اور ہندوؤں کے مشابہ جتنے مذہب، سعیر صابئین کے لیے ہندو اور ہندوؤں کے مشابہ مذہب، جہیم مشرکین عرب، اس کے اندر ابو جہل ہے، اور سب سے نیچے حاویہ، یہ منافقین کے لیے جس کے اندر عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی ہیں۔ یہ حاویہ سب سے شدید آگ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ کو بھڑکاتا ہے تو حاویہ کا دروازہ کھولتا ہے، اس میں سے آگ نکلتی ہے، ساری دوزخ کی آگ اس سے چیخنے لگ جاتی ہے۔ جبریل حضور کی خدمت میں آئے، رنگ بدلا ہوا، آپ نے کہا جبریل کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ، اللہ نے دوزخ کو بھڑکایا ہے، میں ڈر کے آپ کے پاس آ گیا۔ جبریل جائے گا نہیں دوزخ میں، صرف دیکھ کے ڈر گیا۔ جانے والے انسان ہیں، وقودها النار والحجارہ،
جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہیں. جہنم اہل ایمان کے لیے کبیرہ گناہ کرتے مر گئے توبہ نہ کی, انہیں جانا ہے قانون کے مطابق. اللہ جس کو چاہے معاف کر دے, یغفر لمن یشاء, جسے چاہے معاف کر دے. اللہ جسے چاہے رزق دے, لیکن منڈی کھلی ہوئی ہے کہ یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے. اللہ جس سے چاہے شفا دے, لیکن ہسپتال کھلے ہوئے ہیں, ڈاکٹری پڑھی جا رہی ہے, پڑھائی جا رہی, دوائیں لی جا رہی ہیں, کھلائی جا رہی ہیں. اللہ جس کی چاہے سردی دور کر دے, پہنی جا رہی ہے, جیکٹیں پہنی جا رہی ہیں, جرسیاں پہنی جا رہی ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردیوں میں باریک کپڑا پہنتے, گرمیوں میں موٹا کپڑا پہنتے. ابو لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں عبد الرحمن, انہوں نے اپنے باپ سے کہا یہ کیا بات ہے, امیر المومنین الٹا کام کرتے ہیں, گرمی آتی ہے تو موٹا لباس پہنتے ہیں, سردی آتی ہے تو باریک لباس پہنتے ہیں. تو انہوں نے کہا میں پوچھتا ہوں, پوچھ کے بتا. تو ابو لیلہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی سے پوچھا کہ لوگ یہ پوچھ رہے ہیں آپ کیا کرتے ہیں, الٹا کام کرتے ہیں. تو فرمایا تم خیبر میں میرے ساتھ تھے, جی ہاں, کہ جب حضور نے مجھے جھنڈا دیا تھا تو میرے لیے دعا کی کہ اللہم قیہ الحر والبرد, اے اللہ اس کو گرمی سے بھی بچا, سردی سے بھی بچا. وہ دن آج کا دن نہ مجھے گرمی لگتی ہے نہ سردی لگتی. اللہ جس کی چاہے دور کرنا, مجھے گرمی لگتی نہ سردی لگتی. اب ان کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ موٹا کوٹ پہنے, اور ضرورت نہیں ہے کہ وہ باریک کپڑا پہنے. اللہ پاک نے اندر سے گرمی اور سردی کے نکلنے کی, لگنے کی صفت کو نکال دیا اپنے نبی کی دعا کی برکت. تو یہ اللہ ہر ایک کے لیے کر سکتا ہے, سب کے لیے کر سکتا ہے. نہیں, سب کے لیے نہیں ہے. یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے, معجزات کی دنیا نہیں ہے. یہ کرامتوں کا جہان نہیں, اسباب کا جہان ہے. لہذا کسی خاص اور خاص کے لیے تو یہ کام ہو سکتا ہے, عام کے لیے نہیں ہو سکتا. انہیں جرسی پہننی پڑے گی, انہیں جرابیں پہننی پڑیں گی, انہیں ہیٹر چلانے پڑیں گے. اسباب کا جہان ہے. تو اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے ساری کہ میرے بھائیوں جس کو چاہے معاف کر دے, جس کو چاہے معاف کر دے, لیکن ہم اس کے قانون کے پابند ہیں, اس کے قانون کے پابند ہیں. جس نے ایک نماز چھوڑی اس کے نام کا ایک دروازہ جہنم میں کھل گیا. مجھے بڑا درد ہو رہا تھا, ہم وہاں نماز پڑھ رہے تھے اور وہاں سامنے جو بھائی کرسیوں پر یہاں بیٹھے ہیں, یہاں کچھ لوگ دیکھ کر بھی بیٹھے ہوئے تھے, اندر نماز پڑھنے نہیں آئے. یہاں ادھر بھی لوگ بیٹھے تھے, ادھر بھی بیٹھے تھے, ادھر بھی بیٹھے تھے, یہاں نماز ہوئی ہے, اٹھ کے نہیں آئے. انہی کو اگر تھانے دار بلاتا فوراً جاتے, ایس پی بلاتا فوراً جاتے, کوئی علاقے کا چودھری بلاتا فوراً جاتے. اوپر سے آواز آئی میرا بندہ آ جا, یہ رزق میں نے دیا, یہ دکان میں نے دی, آنکھیں میں نے دی دیکھنے کو, کان دیے سننے کو, زبان دی بولنے کو, قدم دیے چلنے کو, ہاتھ دیے پکڑنے کو, دماغ دیا سوچنے کو, دل دیا دھڑکنے کو, پھیپھڑے دیے تیری چمنی بنا دی تیرے خون کے صاف کرنے کو, رگیں دی خون پھیلانے کو, تجھے گردے دیے پیشاب چھاننے کو, تجھے مثانہ دیا پیشاب نکالنے کو, تجھے آنتیں دی پخانہ نکالنے کو, تجھے ناخن دیے ہاتھوں میں طاقت بھرنے کو, جہان تجھے مہکا کے دے دیا, تو سجدے کا بھی انکاری ہو گیا. یہ کیسا عبد الرحمان ہے, یہ کیسا غلام رسول ہے, یہ کیسا غلام نبی ہے جس کے ماتھے سے سجدہ نکل گیا. یہ کیسا اسلام ہے. اللہ جس سے چاہے معاف کر دے, اللہ کی قدرت پابند نہیں, اللہ کی بخشش کسی ضابطے کی پابند نہیں, ہم ضابطوں کے پابند ہیں. ہمیں مجبوری ہے کہ ہم نے دکان کھولنی ہے, رزق گھر بیٹھے آ سکتا ہے. نہیں, دکان کھولو, دے گا اللہ, کھولو, بخشے گا اللہ, سر جھکاؤ اللہ کے سامنے. باغی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن یہ جہان امتحان کا ہے, یہاں اللہ اچھا برا سب لے کے چلتا ہے. ایسا آگے آ رہا ہے, یہ ناکام ہوا. کوئی میرے بھائیو کبھی بیٹھ کے سوچا تو کرو. ایک تو درد کی بات یہ ہے کہ 30 سپارے محفوظ قرآن گھر میں پڑا ہوا ہے اور مسلمان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ قرآن مجھ سے کیا کہتا ہے. صبح ہوتے ہی کوئی جنگ اخبار لے کے بیٹھا, کوئی نوائے وقت لے کے بیٹھا, کوئی خبریں لے کے بیٹھا, صبح کوئی قرآن لے کے بیٹھتا کہ میرا اللہ مجھ سے کہتا کیا ہے. پڑھنے والے ہیں قرآن, بہت سے لوگ پڑھتے ہیں, لیکن اللہ نے کیا کہا اس کی سوچ ان کو بھی نہیں آتی کہ دوستوں تو صحیح کہ میرے اللہ نے مجھے کیا کہا ہے. اس تجارت کے متعلق اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے,
اس منڈی کے متعلق اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے، اس زراعت اور تجارت کے متعلق، حکومت اور سیاست کے متعلق اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے، میں اس پر عمل کروں تاکہ کل کو اللہ پاک کی پکڑ سے بچ سکوں۔ کتنے درد کی بات ہے، اتنی عظیم الشان کتاب اور اس کی فہم سے ساری امت محروم ہو گئی، ساری کی ساری امت کے لیے ایک اجنبی کلام بن گیا قرآن، اجنبی ناآشنا کلام بن گیا قرآن۔ وہ پیغام دے رہا ہے، پیغام دے رہا ہے، سنبھل کے آ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو سنبھل کے آؤ، مراد یہ ہے لگایا لوگو اللہ سے ڈر جاؤ، مگر سنبھل کے آؤ۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بڑا زبردست ہے۔ کامیاب ہو گیا، نیکیوں کا پلڑا جھک گیا، برائیوں کا اٹھ گیا۔ دوسرا اعلان بھی سن لو، فلان ابن فلان فثقلت موازینہ وصعد سعادۃ لا یشقی بعدها ابدا، فلاں فلاں کا بیٹا بازی جیت گیا، لیکن جھنڈی پٹ گیا، جھنڈی پٹ گیا، بازی جیت گیا، اب کبھی نہیں ہارے گا۔ یہ وہ جیت ہے جس سے کوئی ہار نہیں، یہ وہ عزت ہے جس سے کوئی ذلت نہیں، وہ کامیابی ہے جس کے پیچھے کوئی ناکامی نہیں ہے۔ اور اس کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار نہ پیسے پر ہے نہ منڈی پر ہے، اس جسم سے نکلنے والے اعمال پر ہے۔ اس اعلان کے ہوتے ہی اس کا قد بڑھ جائے گا، آدم علیہ السلام کے قد پر 60 ہاتھ 125 فٹ اونچا، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، داؤد علیہ السلام کی شیریں زبان، ایوب علیہ السلام کا صابر دل، اور عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ چہرے سے داڑھی غائب ہو جائے گی، جسم کے بال غائب ہو جائیں گے، سر کے بال، پلکوں بھووں کے بال اور پلکوں کے بال اور بھیگی مونچھیں، باقی سارا جسم پاک ہو جائے گا۔ اور اللہ کہے گا پہناؤ جنت کا جوڑا، یلبسون ثیابا خضرا، اللہ کی طرف سے جنت کا جوڑا پہنایا جائے گا۔ اب اس کو سونے کی انگوٹھیاں پہناؤ۔ دنیا میں مردوں سے کہا، آپ نے کہا کاش میری امت سونا نہ پہنتی، مرد کاش میری امت کے مرد سونا نہ پہنتے۔ اس زمانے میں ایک بھی نہیں تھا، 1400 سال آگے دیکھ کے بتا رہے ہیں کہ جلال پور والوں کو جب پیسہ ملے گا تو یہ سونے کی انگوٹھیوں سے اپنے ہاتھوں کو سجا لیں گے۔ ایک جلال پور والے ناراض نہ ہو جائیں، سارے پاکستان کا یہی حال ہے۔ جس کے پاس پیسہ آیا سونے کے چین آ گئے، سونے کی انگوٹھیاں آ گئیں، تو اللہ تعالیٰ کہے گا آ جاؤ آ جاؤ، جنہوں نے میرے حکموں کو پالا، جنہوں نے میرے حکم کی لاج رکھی، اب میں تمہیں پہناتا ہوں۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب، اب انہیں سونے کی انگوٹھی نہیں، سونے کے کنگن پہناؤ، انگوٹھیاں پہناؤ، کنگن پہناؤ۔ وہ کہاں ہیں جنہوں نے شراب سے منہ بند کیا؟ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، اب میں تمہیں خود تمہارا انتظام کرتا ہوں۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، ایک محفل ہے جہاں کافوری شراب چل رہی ہے، پینے والے خود اٹھا اٹھا کے پی رہے ہیں، ڈال ڈال کے پی رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اور اوپر ہے جہاں ایک اور نظام نظر آیا، یسقون فیہا کأسا کان مزاجها زنجبیلا، وہاں ان کو پلانے والے اور ہیں۔ غلام کھڑے ہوئے پیش کر رہے ہیں، حوریں کھڑی ہوئی پیش کر رہے ہیں، فرشتے کھڑے ہیں پیش کر رہے ہیں، خدام کھڑے ہیں پیش کر رہے ہیں، یہ ان کے ہاتھوں سے لے کے پی رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اس سے بھی اوپر نظر آیا، وسقاہم ربہم شرابا طہورا، جہاں اللہ خود ساقی محفل ہے اور اپنے بندوں کو اپنے ہاتھوں سے پلا رہا ہے۔ سودا کرو اللہ سے، یہاں کی شراب چھوڑو، وہاں کی شراب اللہ ہاتھوں سے پلائے گا، خود پلائے گا، بلا کے پلائے گا۔ عینا فیہا تسمی سلسبیلا یسقون فیہا کأسا کان مزاجها زنجبیلا وسقاہم ربہم شرابا طہورا یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجر۔ خوشبو پھیل جائے گی، ایسی شراب تیار پڑی ہے، صبر تو کرو، عزتیں تیار پڑی ہیں، صبر تو کرو،
بے صبرے کیوں ہو گئے ہو؟ آخرت کے سودے کیوں کر دیے؟ دنیا کو بیچنا ہے تو بیچو، آخرت تو نہ بیچو۔ یہ جلال پور کے گھر کتنے ارمان سے بنائے، زیادہ پیسہ ہے تو لاہور میں بھی بنا لیا، اور پیسہ ہے تو اسلام آباد میں بھی بنا لیا، لیکن ایک دن دیکھو جنازے اٹھ جاتے ہیں، بڑے قیمتی کپڑوں میں ملبوس سفید لٹھے کے کفن میں جا سو جاتے ہیں، عالی شان بیڈ روم بنانے والے مٹی کے بیڈ روم میں جا کے سو جاتے ہیں، ناک پہ مکھیاں بیٹھنے والوں کو دیکھو قبریں کھول کر کہ لاکھوں کیڑوں نے ان کی آنکھوں کو کھا لیا ہے اور ان کے گوشت کو نوش لیا ہے، اور آج وہ ہڈیوں کا پنجرا ہے۔ میں بھی کہو کسی کا سر پر غرور تھا، آج ہڈیاں ہیں کچھ نہیں، سرداریاں گئیں، نوابیاں گئیں، چودراہٹ گئی، منڈیاں گئیں، میلے گئے، ٹھیلے گئے، زمین کھا گئی، ملے خاک میں اے نشان کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے۔ دیکھو تو صحیح، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفا سے بہارا، ہر اگلے کی کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دھن ہے، رہو سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی، وہ فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ یہ گھر چھوٹ جائیں گے، وہ گھر آباد ہو جائیں گے، وہ مٹی کے نہیں، گارے کے نہیں، سیمنٹ کے نہیں، ایک اینٹ موتی کی، ایک یاقوت کی، ایک زمرد کی، مشک کا گارا، زعفران کی گھاس اور اللہ کا عرش کی چھت بنایا گیا ہے، تجری من تحتہم الانہار، نیچے نہریں چل رہی، دودھ کی، پانی کی، شہد کی، شراب کی، انہار من ماء غیر آسن صاف لیس فیہ قدر، صاف شفاف پانی، انہار من لبن لم يتغیر طعمہ لم یخرج من بطون الماشیہ، دودھ کی نہریں جو گائے بھینس کے تھنوں سے نہیں نکلا، وانہار من عسل مصفى لم یخرج من بطون النحلہ، شہد کی نہریں جو مکھی کے پیٹ سے نہیں نکلا، انہار من خمر لذت للشاربین لم یعصرها الرجال باقدامها، شراب کی نہریں جسے انسانوں نے چھپ چھپ کے کشید نہیں کیا بلکہ امر کن سے نہر چلی، دودھ کی، شہد کی، پانی کی، شراب کی، بہتے ہوئے چشمے، عینان تجریان، فوارہ مارتے ہوئے چشمے، عینان نضاختان، پھر اس گھروں کو سجایا حور عین کے امثال اللؤلؤ المکنون، جنت کی حسین و جمیل عورتوں سے، وہ خوبصورت لڑکیاں کہ جنہوں نے اپنے دامن کو زنا سے بچایا، بدکاری سے بچایا، کسی کی عزت کو دیکھنے تارنے سے اپنی نظر کو بچایا، آج اللہ خود کہے گا آؤ آؤ زوجناہم بحور عین، اب میں تیرا نکاح کرتا ہوں ان لڑکیوں کے ساتھ کہ جو سمندر میں تھوک ڈالیں، سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں، سورج کو انگلی دکھائیں، سورج اللہ کی قسم نظر نہ آئے، اندھا ہو جائے، چھپ جائے، بے نور ہو جائے، انگلی کے نور کے سامنے سورج کا نور جس کا نظر نہ آئے، وہ عورت اپنے چہرے کے نور میں کیا کمال رکھتی ہوگی، بات کرے تو گھنٹیاں بجنے لگ جائیں اور ایک جھلک انسانوں کو دکھائے، کلیجے پھٹ جائیں، دوپٹے کو ہوا میں لہرائے، کائنات معطر ہو جائے، مشک عنبر زعفران کافور سے بنائی گئی، آب حیات اس میں ڈالا گیا اور اللہ کے نور میں تو اس کے چہرے پر نور کی تجلی ڈالی گئی، لہٰذا وہ ایسا حسن رکھتی ہے کہ اگر موت کو موت نہ ہوتی تو جنت میں جنت کی حور کو دیکھتے ہی سب کے کلیجے پھٹ جاتے، لیکن موت مر گئی لہٰذا جنت کی بیوی کو دیکھ سکتا ہے۔ ان جنت کی حوروں پر اللہ ایمان والی دنیا کی مومن عورتوں کو 70,000 گنا زیادہ خوبصورتی عطا فرمائے گا۔ اب رہ لو، اب رہو، کوئی نہیں نکالے گا، ابدی گھر آ گیا۔ جلال پور کا گھر دھوکا تھا، مچھر کا پر، دھوکے کا گھر، مکڑی کا جالا۔ میرے بھائیو، ایمان کا تقاضا ہے، دنیا بیچنی پڑے تو بیچو، آخرت نہ بیچو۔
حضرت علی کی نصیحت سنو اپنے بیٹے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جملہ اس میں سے ایک ہے جو سنانا چاہتا ہوں، لیکن میں ساری آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. یا بنیا، یہ جب خنجر لگ چکا ہے، تلوار لگ چکی ہے، جانے کا وقت قریب آ چکا ہے، تو آخری وقت کی نصیحت ہے، احی قلبک بالموعظہ، میرے بیٹے دل کو زندہ رکھنا، دل کو زندہ رکھنا. کس سے؟ اللہ کی باتیں سن سن کر. ابھی آدھا گھنٹہ پہلے آپ آئے تو دل کی کیفیت اور، ابھی آدھا گھنٹہ اللہ کی بات سنی، ابھی آپ کے چہروں کی کیفیت بدلی ہوئی ہے. یہ کس لیے بدل گئی؟ ایمان کو تھوڑا سا پانی ملا ہے تو کیفیت بدل گئی. تو یہ فرما رہے ہیں میرے بیٹے ہر وقت اللہ کی باتیں سنتے رہنا، اس سے دل زندہ رہے گا. وَنَوِّرْهُ بِالْحِکْمَةِ، اور اسے حکمت سے نورانی بنانا، حکمت اللہ کے نبی کی باتوں سے اس کو نورانی بنانا. وَقَوِّهِ بِالزُّهْدِ، اور اپنے دل کو طاقتور بنانا، دنیا کو لات مار کے، دنیا کو پیروں میں ڈال کے، دنیا کو ٹھوکر مار کے دنیا سے بے رغبت ہو جانا، تیرا دل مضبوط ہو جائے گا. وَقَرِّرْهُ بِالْفَنَاءِ، اور دل کو روزانہ سمجھانا کہ تمہیں مرنا ہے، تمہیں مرنا ہے، تمہیں مرنا ہے. وَذَلِّلْهُ بِالْمَوْتِ، اور موت یاد دلا کر اس کی لگام اپنے ہاتھ میں رکھنا، لگام نہ چھوڑ دینا دل کی ورنہ بے قابو ہو جائے گا. لگام ہاتھ میں رکھنا کس طرح؟ موت یاد دلا کے، موت یاد دلا کے. وَحَذِّرْهُ رَسُولَةَ الدَّهْرِ وَتَقَلُّبَ اللَّيَالِ وَالْأَيَّامِ، اور اپنے آپ کو سناتے رہنا پچھلی قوموں کے قصے جن کو اللہ نے اٹھا کے پٹک دیا، زمین میں دھنسایا، پتھر برسا کے مارا، پانیوں کے طوفان سے اڑایا، ہواؤں کے طوفان سے ختم کیا. ان قوموں کے قصے اپنے آپ کو سناتے رہنا، کہیں جلال پور میں تیرا دل نہ لگ جائے، چھوٹ جانے کا مقام ہے. وَعَرِضْ عَلَيْهِ أَخْبَارَ الْمَاضِينَ، پچھلی قوموں کے واقعات سناؤ. صرفی دیارہم، ان کے کھنڈوں میں جاؤ. وَانظُرْ فِي آثَارِهِمْ، ان کی ٹوٹی دیواروں میں غور کرو. جاؤ موہنجو-داڑو اور ٹیکسلا میں، ہڑپا میں، لال یہ کیا شاہی قلعہ لاہور میں، جاؤ ان دیواروں سے پوچھو. مغل کہتے تھے یہ ہمیشہ آباد رہیں گے، مغل کہتے تھے ان قلعوں کو کوئی ہلا نہیں سکتا. جاؤ ان سے پوچھو این حلو، تمہارے بنانے والے کہاں چلے گئے؟ تو تمہیں ایک ایک دیوار پکار کر کہے گی قد انتقلوا من دار الغرور ونظروا فی دار الغربہ، وہ ہمیں چھوڑ گئے، ہم دھوکے کا گھر تھے، جا کر سو گئے اندھیر کوٹھڑی میں، ویران گھر میں، دہشت اور تنہائی کے گھر میں جا کے سو گئے. وَإِنَّكَ صِرْتَ كَأَحَدِهِمْ، میرے بیٹے ایک دن تو بھی جا کے قبر میں سو جائے گا. آخری جملہ اب سنو جو میں بتانا چاہتا تھا. میں نے آپ کو سارا قول حضرت علی کا سنا دیا. فَلَا تَبِعْ آخرتک بدنیاک بل بع دنیاک بآخرتک. میرے بچے جب کبھی دنیا اور آخرت میں ٹکر ہو، دنیا بیچ دینا آخرت نہ بیچنا، دنیا بیچ دینا آخرت نہ بیچنا، دنیا چھوڑ دینا آخرت نہ چھوڑنا. کہ دنیا تو پھر بھی چھوٹ جائے گی، دنیا تو پھر بھی چھوٹ جائے گی، تو تم دنیا چھوڑنا آخرت نہ چھوڑنا. بیچتے دنیا، اپنی دنیا کو آخرت خرید لے. ولا تبع آخرتک بدنیا، دنیا کے بدلے میں آخرت نہ خریدنا. جھوٹ بول کے سودا نہ کرنا، سود پہ مل نہ چلانا. یہ دنیا کو خریدا ہے اور آخرت کو بیچا ہے، یہ دنیا کو خریدا ہے اور جنت کو بیچا ہے. کیا نادان تاجر ہے جو جنت کو بیچ گیا جلال پور کے چند پیسوں کی خاطر. کیا نادان دکاندار ہے جو جنت بیچ گیا ایک چھوٹے سے جنرل اسٹور کی خاطر. کیا نادان سیاستدان ہے جو جنت بیچ گیا ایک ممبری کی خاطر. ان سے بڑا نادان کوئی نہیں ہے. ہم آخرت کے راہی ہیں. یہ دنیا بھائیو یوں ہی آباد رہے گی. عزت اور ذلت، زندگی اور موت، فتح اور شکست، کامیابی ناکامی، بڑائی اور چھوٹائی، یہاں کبھی اچھوں کے پاس، کبھی بروں کے پاس، کبھی اچھوں کے پاس، کبھی بروں کے پاس. لیکن فیصلہ آخرت کے دن کا ہے. شکست کو ناکامی نہیں کہتے، شکست کو ناکامی نہیں کہتے، فتح کو کامیابی نہیں کہتے. ورنہ ہم ٹیپو سلطان کو اپنا ہیرو نہ مانتے، ہم میر صادق کو اپنا ہیرو مانتے.
ہم میر غلام علی لنگڑے کو اپنا ہیرو مانتے، جنہوں نے حکومت ہتھیا لی، اور ٹیپو کو ہم ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے، جو اپنی زندگی کی بازی بھی ہارا اور حکومت کی بازی بھی ہارا اور اپنی جان سے بھی ہاتھ دھوئے، نسل سے بھی ہاتھ دھوئے۔ لیکن ہم بھی کیسے دیوانے ہیں کہ ہم ٹیپو کو ہیرو بناتے ہیں اور میر صادق اور میر غلام علی کے ماتھے پر ہم غداری کا ٹیکا لگاتے ہیں، ہم سراج الدولہ کو اپنا ہیرو بناتے ہیں اور میر جعفر پر ہم لعنت برساتے ہیں۔ کیوں الٹا کام کیوں کرتے ہیں؟ جیتنے والے کو ہم ہارا ہوا کیوں بتا رہے ہیں؟ ہارے ہوئے کو جیتا ہوا کیوں بتا رہے ہیں؟ یہ ہماری نفسیات ہے، اندر میں آخرت ہے۔ لیکن جب اپنا معاملہ آتا ہے تو پھر ہم میر جعفر بن جاتے ہیں، میر صادق بن، ہم پیسے پہ گٹ جاتے ہیں۔ بینک پیسے نہیں دے گا تو میری مل کہاں سے چلے گی؟ پھر ہم بھی میر صادق بن گئے۔ جھوٹ نہیں بولوں گا تو میری تجارت کیسے چلے گی؟ میری سیاست کیسے چلے گی؟ یہاں ہم بھی پھر میر جعفر بن جاتے ہیں اور میر صادق بن جاتے ہیں۔ ہم بکاؤ مال نہیں ہیں، ہماری کامیابی ناکامی کے معیار اور ہیں، فتح شکست اور چیز ہے، کامیابی ناکامی اور چیز ہے۔ یہ امتحان کی جگہ ہے۔ پیچھے چلو، پیچھے یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یہ وہ نبی ہیں جن سے اللہ نے قرآن میں خطاب کیا۔ 1.25 لاکھ نبیوں میں سے 25 نبیوں کا نام قرآن میں ہے، 25 میں سے 9 نبیوں سے اللہ نے بات کی ہے، یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا داؤد، یا زکریا، یا یحییٰ، یا عیسیٰ ابن مریم، یا ایھا النبی۔ 9 نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے بات کی۔ ہمارے نبی کے علاوہ 8 نبی اور ہیں جن سے اللہ نے خطاب کیا ہے۔ سارے نبیوں کا خلاصہ یہ 25 کا خلاصہ یہ 9 ہیں، اور 9 کا خلاصہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ تو یحییٰ اور زکریا 2 باپ بیٹا ہیں جن سے قرآن خطاب کرتا ہے، یا زکریا انا نبشرک بغلام، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ یہ ایک باپ سے خطاب، بیٹے سے خطاب، لمبا کلام چلتا ہے۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا یا زکریا۔ اللہ بولا پیچھے زکریا علیہ السلام کی دعا، یہ سارا قرآن۔ اب اللہ بولے یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ مجھے بیٹے کی بشارت ہو، نام بھی میں رکھتا ہوں یحییٰ، یہ نام کسی نے نہیں رکھا، میں رکھتا ہوں۔ دونوں باپ بیٹا اتنے اونچے نبی، پھر اللہ کا خطاب، پھر قرآن میں ان کے تذکرے بار بار۔ ان دونوں باپ بیٹے کا کیا ہوا؟ یہود کے دربار میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اس طرح ذبح کیا گیا جیسے بکرے کو ذبح کیا جاتا ہے، سر الگ کر دیا گیا، دھڑ الگ کر دیا گیا۔ تو کیا یحییٰ علیہ السلام ناکام ہو گئے؟ شکست ہوئی ہے، ناکام نہیں ہوئے۔ اور یہودی کامیاب ہو گئے؟ نہیں، فتح پائی ہے، کامیاب نہیں ہوئے۔ اور باپ کے ساتھ کیا ہوا؟ زکریا علیہ السلام سر پیارا رکھا اور یوں چیر دیا جیسے لکڑی کو چیرا جاتا ہے، 2 ٹکڑے کر کے پھینک دیا۔ کیا یہ ناکام ہو گئے؟ ناکام نہیں ہوئے، شکست ہوئی ہے۔ اور کی لڑائی میں ہمارے نبی کو شکست ہو گئی، تو کیا وہ ناکام ہو گئے؟ نہیں، ناکام نہیں ہوئے۔ اللہ تنگی میں بھی آزمائے گا، فراخی میں بھی آزمائے گا۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کلمہ پڑھنے کے بعد میری آزمائش آئے گی، سنبھل کے چلنا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم۔ کیا خیال ہے کہ جنت میں سستے چلے جاؤ گے اور میں تمہیں آزماؤں گا؟ نہیں، آزمائش آئے گی۔ تو بھائیو، یہاں پیسے کا آنا کوئی کامیابی نہیں اور چلے جانا کوئی ناکامی نہیں، فتح کے جھنڈے گاڑ دینا کامیابی نہیں اور جھنڈوں کا گر جانا کوئی ناکامی نہیں ہے۔ فتح اور شکست کبھی اچھوں کے لیے کبھی بروں کے لیے۔ جس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے، اس وقت ان سے افضل اور اعلیٰ اور برتر کوئی شخص کائنات میں نہیں تھا۔ جن کی شرافت کو بیان کرنے کے لیے لفظ شرافت بھی ناکافی ہے، جن کی بڑائی کو بیان کرنے کے لیے لفظ بڑائی بھی ناکافی ہے۔ یہ وہ وجود اثر ہے جو گھنٹوں نبی کے سینے سے لٹا ہوتا تھا، اور یہ وہ گال ہیں جنہیں ہزاروں دفعہ نبی کے ہونٹوں نے چوما، یہ وہ ہونٹ ہیں جنہیں اللہ کے نبی نے اپنے ہونٹ اوپر یوں رکھے۔
کائنات میں یہ فضیلت ان ہونٹوں کو حاصل ہے، یہ حسنین کے ہونٹوں کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ یہاں نبی کے ہونٹ لگے، ایک دفعہ نہیں ہزاروں دفعہ لگے، ایک پل کے لیے نہیں، دیر دیر تک لگے. اور یہ وہ منہ ہے جس میں نبی کی زبان گئی ہے. بھوک سے دونوں بھائی روتے ہیں، اماں پکڑاتی ہیں، نہ روٹی ہے نہ سالن ہے، سوکھی روٹی بھی نہیں کہ بچے کے منہ میں ڈال دی جائے. تو اللہ کا نبی ایک بڑے بھائی کو لیتا ہے، منہ میں زبان ڈالتے ہیں، وہ چوستا ہے، پیٹ بھرتا ہے. پھر چھوٹے بھائی کو اٹھاتے ہیں، اپنی زبان منہ میں ڈالتے ہیں، وہ چوستے ہیں، پیٹ بھرتا ہے. یہ وہ دو وجود ہیں. حضرت حسن سر سے لے کر کمر تک حضور کے مشابہ، کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ. حضرت حسین اس کا الٹ، سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ، کمر سے لے کر پاؤں تک حضور کے مشابہ تھے. اس وجود پہ تیر، تلوار اور نیزہ کون سی چیز ہے جو نہیں لگی؟ کون سی جگہ ہے جہاں زخم نہیں لگا؟ تو کیا اللہ کی مدد نہیں آئی؟ یہ شکست اس لیے ہے کہ مدد نہیں آئی. تو اس کا مطلب ہے کہ ابن زیاد کی مدد ہوئی، شمر کی مدد ہوئی، یزید کی مدد ہوئی. کوئی نادان یہ بول سکتا ہے؟ میں تو سوال کر رہا ہوں، سے کہہ رہا ہوں مدد کس کی ہوئی؟ اور یہ وہ وجود ہے جس نے نبی کے کندھے پہ سواری کی، پشت پہ سواری کی، باہوں پہ سواری کی، سینے پہ سواری کی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہاتھ پاؤں ٹیک دیتے تھے، ہاتھ پاؤں ٹیک کے دونوں بھائیوں کو کندھے اپنی کمر پہ بٹھایا ہوا اور کمرے میں چکر لگا رہے ہیں. دونوں کو یوں اٹھایا ہوا. حضرت عمر فرمانے لگے نعم المطیہ، کیا کہنے، کیسی بڑی سواری ہے جس پر یہ سوار ہیں. صاحب نے فرمایا نعم الراکبان، صرف سواری نہیں سوار بھی بڑے اعلیٰ ہیں، صرف سواری اعلیٰ نہیں سوار بھی بڑے اعلیٰ ہیں. فاطمہ یا رسول اللہ میرے بچوں کے لیے تو کچھ طے فرما دیں. تو آپ نے دونوں بچوں کو وراثت دی. کیا وراثت دی؟ نہ ٹکا، نہ پیسہ، نہ مال، نہ ملک. ہم سوری زندگی فخر میں پیٹ پہ 2 پتھر باندھے زندگی گزر گئی. تو کہا اما الحسن فلہ سوددی وہیبتی واما الحسین فلہ جراءتی وجودی. حسن کو میں اپنی سرداری دیتا ہوں اور اپنی ہیبت دیتا ہوں، حسین کو میں اپنی شجاعت دیتا ہوں اور اپنی سخاوت دیتا ہوں. وراثت تقسیم ہو رہی ہے. اتنے بڑے فضائل والی ہستی کن کے ہاتھوں قتل ہو گئی جن کو انسان کہنا بھی انسانیت کے نام پر داغ ہے. اگر یہ دنیا فیصلے کی جگہ ہوتی تو حسین قتل نہ ہوتے، یزید تخت پہ نہ ہوتا، ابن زیاد تخت پہ نہ ہوتا. ابن زیاد کے ہاتھ میں چھڑی ہے اور کشت میں امام حسین کا سر پڑا ہوا ہے اور وہ چھڑی سے ہونٹوں پہ مار رہا ہے، ہونٹوں پہ یوں مار رہا ہے. نہ زمین پھٹی نہ آسمان گرا کہ یہ امتحان کی جگہ ہے، فیصلے کے نہیں ہے. مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے تھے، سڑک پہ اٹھ گئے. میں نے کہا ظالم چھڑی پیچھے کر لے، میں نے ہزاروں دفعہ ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہے. لیکن وہ قتل ہو گئے، شہید ہو گئے. ایک قبر بھی نصیب نہ ہوئی. سر کہیں دفن، دھڑ کہیں دفن، سر کی نمائش ہو رہی ہے، نیزوں پہ لٹکائے جا رہے ہیں. عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے. تو کیا یہ ناکام ہے؟ کیا ہم نے حسین کو کبھی ناکام کہا؟ کیا ہم نے کبھی یزید کو کامیاب کہا؟ کبھی ابن زیاد کو، شمر کو ہم نے کامیاب کہا؟ وہ تو اپنے گلے لعنت کا ایسا فوق ڈال گئے کہ جو قیامت تک بھی ان کے گلے سے نہیں نکل سکتا. تو صرف ان کے تذکرے کرنے، بس ان کی سیرت پہ نہیں چلنا. سود چھوڑ نہیں سکتے، جھوٹ نہیں چھوڑ سکتے. یہ کیسی محبت ہے؟ یہ کیسے دعویٰ عشق ہے؟ اور کس حال میں معصوم بچوں سمیت اللہ کے پاس پہنچ گئے. تو میرے بھائیوں، فیصلہ آگے ہونے والا ہے. یا اللہ تعالیٰ کافر کو بھی دے دیتا ہے، اچھے کو بھی دے دیتا ہے، برے کو بھی دے دیتا ہے. فیصلہ آگے ہوگا
اور اس فیصلے کا دار و مدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ہے. اس لیے اپنے نبی کی زندگی پر آؤ, توبہ کرو جو آج تک زندگی گزر چکی. کیا جواب دے سکتے ہیں ہم اللہ کی بارگاہ میں جب لوگ ایسی قربانیاں لے کر آئیں گے؟ اس لیے اللہ کے نبی نے اپنے گھر میں قربانی رکھی. گھر میں ام سلمہ سے فرمایا کسی کو اندر نہ آنے دینا, ایک خاص فرشتہ میرے پاس آ رہا. دروازہ بند, حضور اندر, ام سلمہ رضی اللہ عنہا دروازے پر پہرے. اتنے میں حسین آ کے کھیلتے ہوئے, تو انہوں نے زور لگایا اندر جانے, تو ام سلمہ نے پکڑا, تو انہوں نے ہاتھ چھڑایا اور اندر. تھوڑی دیر کے بعد اندر سے رونے کی آواز آئی, تو ام سلمہ رہ نہ سکی, اندر تشریف لے گئی. دیکھا تو آپ نے حسین کو سینے سے لگایا ہوا اور رو رہے, اور آواز سے رو رہے. آواز جبھی تو باہر آواز کی اور اندر آئی. تو آپ نے کہا, تو عرض کی ام سلمہ نے, یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان, آپ کو کیا ہوا, کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ جو فرشتہ آیا تھا میرے پاس خصوصی, وہ مجھے بتا کر گیا ہے کہ میرے اس بچے کو میری امت شہید کر دے. اگر یوں ہاتھ اٹھا دیتے تو شاید ان کی نسل ہی نہ پیدا ہوتی. لیکن پھر امت کو تسلی کون دیتا جب امت پہ آفت آتی؟ کہیں بچوں کے جنازے, کہیں بیٹیاں بے گور و کفن, کہیں بوڑھا باپ. یہ پکار سارے چمن میں تھی, وہ سحر ہوئی, وہ سحر ہوئی, میرے آشیاں سے دھواں اٹھا تو مجھے بھی اس کی خبر ہوئی. اپنی امت کو تسلی دینے کے لیے سارے دکھ اپنے اوپر لے لیے, پیٹ پہ پتھر باندھے. کوئی امتی کہہ سکتا ہے کہ میں مل کیسے چلاؤں پیسے کے بغیر, سود کے بغیر؟ تو نہ چلاؤ. کیا جواب دو گے اللہ کے رسول کو جب وہ پیش کرے گا اپنے پیٹ کے پتھر؟ کس نے کہا ہے جھوٹ بول کے سیاست کرو؟ نہ کرو, گھر بیٹھ جاؤ. کیوں وہ سیاست کرتے ہو جس میں اللہ کے نبی کے سامنے ذلیل اور رسوا ہونا پڑے؟ جو اشارہ کرے تو جنت کے کھانے اتر آئیں, جنت کے کپڑے اتر آئیں, جنت کے بستر اتر آئیں. حال یہ تھا اپنی بیٹی سے ملنے گئے, حضرت فاطمہ نے پردہ لگایا, دروازے کے سامنے پردہ لٹکایا, اس پر کچھ پھول بنے ہوئے تھے, پھول. تو حضور وہیں سے واپس چلے گئے. حضرت فاطمہ کی نظر پڑ گئی, ابا آئے اور چلے گئے. حضرت علی پیچھے آئے, بعد میں دیکھا تو فاطمہ غمگین بیٹھی. کیا ہوا؟ کہ حضور آئے اور دروازے سے پیچھے لوٹ گئے, کوئی بات ہو گئی. تو چلی بھاگے ہوئے گئے, یا رسول اللہ خیر سے ہے, آپ آئے اور واپس چلے گئے. کہ نبی کی بیٹی ہے اور پھولدار پردے لٹکاتی ہے, میں اس گھر میں نہیں جا سکتا جس پر پھولدار پردے لگے ہوئے ہیں. اس نے کہا وہ پردہ ہٹائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کے پاس ایک عورت آئی, اس نے حضور کی رضائی دیکھی پرانی پھٹی ہوئی. انہوں نے کہا میں نئی رضائی بھیجتی. اس نے نئی رضائی پھولدار بھیجی. حضرت عائشہ بڑی خوش ہو گئی. حضور آئے, عائشہ یہ رضائی کیسی ہے؟ کہ یا رسول اللہ آپ کے لیے. کہ میرے لیے؟ کہ جی آپ کے لیے. کہ عائشہ یہ واپس بھیج دو. کہ نہیں یا رسول اللہ بڑی خوبصورت ہے, آپ پرانی رضائی میں سوتے تھے, اب یہ خوبصورت رضائی ہے, آپ اسے ضرور استعمال کریں. کہ عائشہ اسے واپس بھیج دو. کہ نہیں یا رسول اللہ میں تو آپ کے لیے کر رہی ہوں, آپ اسے واپس نہ بھیجیں. کہ عائشہ میں چاہتا تو یہ اوز پہاڑ سونا بن کے میرے قدموں میں ڈھیر ہو جاتا. میں نے اس دنیا کو خود ٹھوکر ماری ہے. محمد رسول اللہ اور یہ رضائی ایک چھت کے نیچے جمع نہیں ہو سکتے. واپس بھجوا دی. یہ معیار خود رکھا تاکہ کوئی حجت نہ کر سکے, کوئی لولے لنگڑے عذر نہ کر سکے. میرے بھائیو اگر مرنا ہے اور اس رسول کے سامنے آنا ہے تو اس زندگی پہ توبہ کرو. غفلت کی زندگی ہے, نادانی کی زندگی ہے. یہ مسجد بتا رہی ہے کہ سارے منڈی والے نماز نہیں پڑھتے, ورنہ یہ مسجد چھوٹی ہے. اگر یہ سب نمازی ہوں تو یہ مسجد بڑھانی پڑے. یہ مسجد شکایت کر رہی ہے کہ منڈی والے نمازی نہیں ہیں, تھوڑے ہیں, نہ پڑھنے والے زیادہ ہیں. اگر اس اللہ کے سامنے پہنچنا ہے اور اس محبوب کے سامنے پہنچنا ہے جو آپ کے لیے لٹ گیا, ساری ساری رات روتا چلا گیا, ساری زندگی اپنی ختم کر دی امت کے پیچھے. امت نے کھلا کیا دیا کہ نمازی ختم, اخلاق ختم, حیا ختم, پاک دامنی ختم, ظلم زندہ, بدکاری زندہ, سود زندہ, جھوٹ زندہ,
ہر وہ کام زندہ ہو گیا جس کو مٹاتے مٹاتے ہمارا نبی دنیا سے اٹھ گیا، پیڑ سے پتھر باندھے ہوئے۔ آخری رات دنیا کی ہے، کل جانا ہے، اور آج کی رات آپ کے گھر میں تیل نہیں تھا چراغ جلانے کے لیے، پڑوسی کے گھر سے حضرت عائشہ تیل لے کر آئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھائیو دنیا اور آخرت کے مسائل کا حل حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں رکھا ہے۔ نبیوں کا بھی نبی، انسانوں کا بھی نبی، جنات کا بھی نبی، بحر و برف اس کی نبوت، عرش و فرش میں صدا ہے اس کی نبوت کی کہ یہ آخری ہے، یہ سب سے اعلیٰ ہے، یہ سب سے برتر ہے، اور یہ سارے نبیوں کے اخلاق لے کے آ رہا ہے۔ خلق آدم ومعرفت شیخ وشجاعت نوح وخلت ابراہیم واستسلام اسماعیل وفصاحت صالح وحکمت لوط وبشرى ورداء اسحاق وبشرى یعقوب وجمال یوسف وشدت موسیٰ وجہاد یوشع وحب دانیال ووقار الیاس وقلب ایوب ولحن داود وطاعت یونس وعصمت یحییٰ وزہد عیسیٰ علیہ السلام۔ پیدا ہوتے ہی اعلان ہوا اس بچے کو آدم علیہ السلام کے اخلاق دو، شیس علیہ السلام کی معرفت دو، نوح علیہ السلام کی شجاعت دو، ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دو، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دو، صالح علیہ السلام کی فصاحت دو، لوط علیہ السلام کی حکمت دو، اسحاق علیہ السلام کی رضا دو، اور یعقوب علیہ السلام کی اسے رضا دو، اور اسحاق علیہ السلام کی سے بشارت، اسحاق علیہ السلام کی رضا دو، اور یعقوب علیہ السلام کی بشارت دو، اور یوسف علیہ السلام کا حسن دو، اور موسیٰ علیہ السلام کی شدت دو، دانیال علیہ السلام کا جہاد دو، یوشع علیہ السلام کا جہاد دو، دانیال علیہ السلام کی محبت دو، الیاس علیہ السلام کا وقار دو، اور عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دو، یونس علیہ السلام کی اطاعت دو، داؤد علیہ السلام کی زبان دو، اور ایوب علیہ السلام کا صابر دل دو، واغمسوہ فی اخلاق النبیین۔ تمام نبیوں کے اخلاق اس بچے کے اندر پیدا کر دو، بھر دو۔ جس دن پیدا ہوئے 1,24,000 نبیوں کی ساری صفات اللہ نے اندر میں بھر دی، پھر 63 سال ترقی ہوئی، کہاں پہنچے ہوں گے؟ لہذا کوئی نہیں کائنات میں جو اللہ کے نبی کی شان کو بیان کر سکے۔ جب زوال آتا ہے تو ہر طرف سے آتا ہے، ایک طرف سے نہیں آتا، ہر طرف سے آتا ہے۔ دیکھو مسجد کے میناروں سے حضور کی شان میں نعتیں پڑھی جاتی ہیں، نعت خوانی حضور کے سامنے صحابہ نے بھی کی۔ یہ تو محبوب عمل ہے، مقصود عمل ہے، پر ان نعت خوانوں کو کوئی سمجھائے جو گانے کی طرزوں پہ حضور کی نعتیں پڑھ رہے ہیں، وہ یہ اللہ کی قسم توہین کر رہے ہیں، یہ عزت نہیں کر رہے۔ رونا آتا ہے، اور یہ نیچے بیٹھے ہوئے سبحان اللہ، یہ نیچے کر سبحان اللہ، ان کو کہیں سبحان اللہ جنہوں نے نبی کے تقدس کو تار تار کر دیا۔ گانوں کی طرز سے نعتیں، نعت حسن نے بھی پڑھی، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ لیکن یہ کیا ظلم و ستم آیا کہ جن موسیقی کی تانوں کو نبی مٹانے آیا، اسی کی دھنوں پر نبی کی تعریف، اس کو تعریف کہتے ہیں۔ اس جہالت کا میں کیا علاج کروں؟ کیسے دھوؤں میں یہ داغ جس کی قرآن نعت خوانی بیان کر ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول۔ کا مقام غلہ منڈی جلال پور، تاریخ 8/1/2002 میں خطاب کر رہے ہیں۔ موضوع جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں۔ اس بیان کو تیار کرنے میں ہم مدنی ریکارڈنگ سینٹر کا تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ کیسٹ اور CDs ملنے کا پتہ: مدنی ریکارڈنگ سینٹر، فاطمہ پلازا، دکان نمبر 3، بلاک نمبر 7، پیڈل بی ایریا، نس تبلیغی مرکز، مدنی مسجد، کراچی۔ فون نمبر 633360۔ شکریہ۔ فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر۔ یہ نازعانی ہے قرآن کی، ایک قرآن کی نعت خوانی ہے اپنے نبی کے لیے۔ جس کی قرآن نعت پڑھے اس کو آج کے نعت خوان گانے پہ سن کے رکھ دیں، کچھ علم تو سیکھو،
یہ ایسا ادب ہے، یہ ایسا تقدس ہے. میں نے آپ کو قرآن سے نعت پڑھ کے سنائی ہے. ترجمہ کروں تو سال ہر سال گزر جائیں، ترجمہ ختم نہ ہو. کون ہے إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من فترضى. دو ترجمے کرتا ہوں، دونوں تفسیروں میں. والضحى دن کی قسم، واللیل رات کی قسم، ما ودعك ربك وما قلى تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے، تجھ پہ ناراض نہیں، آخرت تیرے لیے دنیا سے بہتر تجھے وہ دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا. دوسرا ترجمہ والضحى تیرے روشن چہرے کی قسم، تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجى تیری بکھری ہوئی زلفوں کی قسم، ما ودعك ربك وما قلى میں نے تم کو نہیں چھوڑا، میں تم سے ناراض نہیں ہو سکتا. وللآخرة خير لك من الأولى دنیا بھی تیری ہے، آخرت بھی تیری ہے، اور آخرت دنیا سے بہتر ہے. ولسوف يعطيك ربك فترضى پہلے موازنہ کرے موازنہ. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پہ بلایا، وہ بھاگے ہوئے سانس چڑھا ہوا. اللہ تعالیٰ نے پوچھا بھاگی کیوں ہے؟ میں عن قولك يا موسیٰ، اے موسیٰ تو بھاگ کے کیوں آیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا عجلت الیک رب لترضى، میرے اللہ میں بھاگ کے آیا ہوں تاکہ تو خوش ہو جائے، تاکہ تو راضی ہو جائے، تو راضی ہو جائے. اب یہ آیت سنو، ولسوف يعطيك ربك فترضى، اے میرے حبیب میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے. سارے جہان سے کہا مجھے راضی کرو، خود کہتا ہے میں اپنے محبوب کو راضی کروں گا. تو یہ منڈی والے راضی کر رہے ہیں اللہ کے رسول کو، یہ بازار والے کر رہے ہیں. جس کو اللہ راضی کرنا چاہ رہا ہو اس کی امت اس کو ناراض کر دے. نمازیں چھوڑ کر، پاک دامنی چھوڑ کر، حلال چھوڑ کر. تو بھائیو ہم کوئی تبلیغی جماعت کوئی الگ دین لے کر نہیں آئے. 6 مہینے پہلے بھی آپ کے پاس آیا تھا، یہ مت جماعت آئی، اس وقت بھی یہی بات کی تھی، آج بھی وہی بات ہے. ممکن ہے کوئی قصہ کہانی آگے پیچھے ہو جائے، کوئی مضمون بیان کر رہا ہوں. بھائیو اللہ کے واسطے اللہ کے رسول کی پناہ میں آؤ. آج کوئی جائز بنا نہیں میرے رب کی قسم، ایسے طاقت بن کے دیکھ لیا کوئی حاصل نہ ہوا. اللہ رسول کی پناہ تلاش کرو، اللہ کے نبی کے طریقے پر اور اللہ کا محبوب بننا ہے. اور اللہ کے نبی قرآن جائیں 1,24,000 کا نبی آئے، 25 کے ٹوٹل نام ہے ہمارے نبی کے علاوہ 24 نام قرآن میں. تو باقی کا تو پتہ ہی نہیں. جو 24 کے نام ہیں ان کی تفصیل کوئی نہیں، تھوڑی سی تفصیل موسیٰ علیہ السلام کی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی ہے، نوح علیہ السلام کی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کی ہے، لوط علیہ السلام کی ہے، یعقوب و یوسف علیہ السلام کی ہے، اسحاق و اسماعیل علیہ السلام کی ہے. باقیوں کی تو تفصیل بھی کوئی نہیں. لیکن ہمارا نبی وہ ہے جس کی زندگی کی ایک اعداد محفوظ ہے. آج 1422 سال گزرنے کے بعد وہ محفوظ ہے. ہمیں تو نبیوں کے نام کا نہیں پتا، تاریخ نے بھلا دیا، لیکن اللہ نے اپنی نبی کے بکریوں کے نام کو لکھ کر ہمیں تک پہنچا. اونٹوں کے نام آپ چونٹنی قصوا، دوسری جزا، تیسری اغوا، چوتھی شہبا، اونٹنیوں کے نام بھی لکھے ہوئے. آپ کا خچر دلدل جو بعد میں حضرت علی باب نے دیا، جس پر آپ نے خوارج کے ساتھ قتال کیا، دلدل. دوسرے کا نام صبا، آپ کے گدھوں کا نام عفیر، یعقوب، آپ کے گھوڑوں کا نام سکر، صبح، مرتجع، سکر، صبح. گھوڑوں کے نام، خچروں کے نام، گدھوں کے نام، اونٹنیوں کے نام، بکریوں کے نام، اجوا، زمزم، سقیا، برقع، ورقہ، اسراء، اطلاع، عمرہ. یہ جن بکریوں کا دودھ آپ کے گھر میں آتا تھا ان بکریوں کے نام میں لکھنے والے لکھ کے 1422 سال کے بعد میں آپ کو سنا رہا ہوں. لکھا ہوا تو سنا رہا ہوں کہ میں نے الہام تو نہیں مانگا، وہ اپنی طرف سے ہر جگہ نہیں سنا رہا، آپ نے شاید کبھی نہ سنے ہو.
जिस नबी की बकरियों के नाम भी लिखे पड़े हों, हशवा बकरी का नाम जिसका दूध हशवा, सुतिया, जमजम ये बकरियों के नाम है, वर्षा, बरका, इतलाल, इतराफ ये बकरियों के नाम है, उमरा, गैसा ये 9 बकरियां थी, 9 और 10वां था बकरा, उसका नाम था युम्न। इन 10 बकरियों का दूध दो के हुजूर के घर में लाया जाता था। जिस नबी की बकरियों के नाम में लिखते पड़े तेरे को पता नहीं अल्लाह करे करना से राजी है, अल्लाह नबी की जिंदगी पे राजी है, इसकी सुन्नत पे आओ, उसका सारा वजूद लिखा पड़ा हो। वास्ते जमीन मरहम कैसा असूल मिनल मरबू अख्तर मिनल मुशद्दद फख्मन मुखफ़्फ़मा, दरमियाना था, न छोटा न बड़ा, लेकिन एक आपका मौजूदा था। जब आप मजमे में चलते थे जिसमें अब्बास जैसे कद वाला आदमी भी होता था, अगर अब्बास का कद इतना बड़ा था कि घोड़े पर बैठे तो पाँव जमीन पे लगते, लेकिन जब आप अब्बास के साथ भी चलते तो आपका कद क्यों होता, अब्बास का यूं होता। हजारों के मजमे में चलते आपका सर बुलंद, 9 फुट वालों से भी सर ऊपर, और जब वो हट जाते तो बड़ा मजमे में बैठते तो सर बुलंद, मजमे से हट जाते तो सर बराबर। असूल मिनल मरबू अख्तर मिनल मुशद्दद फख्मन मुफख्खमा, शराफत का, अजमत का, हैबत का पैकर से यतलाअ वजहुहु तलाअ अल-क़मर लैलत अल-क़द्र, 14वीं रात की चांद की तरह उसका रंग चमकता था। वासिअल जमीन पेशानी खुशादत, अजीम अल-हामा सर बड़ा था, रजल अश्शार बाल घुंघरियाले, युजाल शहमत उज़नैहि इज़ा गफ़्फ़ा, बाल बढ़ाते थे कान की लौ से नीचे तक, यहाँ तक। इन फरकत हकीकतहु फरक वइल्ला फला, मांग कभी निकालते थे, अक्सर नहीं निकालते थे, सीधे ही बाल करते थे, कभी निकल आती तो निकली रहती, निकालने का तवज्जुह नहीं फरमाते थे। अज़ल हवाजिब आपकी पल की कमानदार लंबी सवाबित नहीं, गैर करने यहाँ बाल कोई नीचे, बैनहुमा इरफुन युदर्रुहुल गज़ब, जब आप जलाल में होते तो यहाँ एक रद की जो उभर के बाहर आ जाती जैसे होती। असल नहीं, आपका नाक कैसा था, बुलंद नाक, लंबा नहीं बुलंद, उठा हुआ, यहाँ तो उठा हुआ, आगे तो पतला, लहू नूर, और यहाँ एक नूर से चमकता हुआ जो हर वक्त खाया रहता है। आपकी आंखें कैसी थी, अशकल, ये सारे आपके नामों की सिफात बयान कर रहा हूँ। सुरमई आंखें थी, हर वक्त लगता था जैसे सुरमा लगा हुआ, मोटी आंख थी, लंबी आंख थी, अहवर पुतली स्याह थी, सुसैदी पूरी सुसैद और पुतली पूरी काली, मोटी अशकल लंबी, अहवर काली और सुसैद आंख। और आप देखते कैसे थे, नजर भर के नहीं देखते, जो नजर है मौला हवा, आपका देखना नहीं हो सकता। ये मैं तर्जुमा कर रहा हूँ, वो नहीं कर रहा जो अल्लाह का नबी कौन कर सकता है, मैं लफ्ज का तर्जुमा बता रहा हूँ, लफ्ज का, कि हमारे नबी का मुला किसको कहते मुला, मेरा नबी क्या करता था वो और कोई कर ही नहीं सकता, लेकिन आप तर्जुमे के समझे, तर्जुमे नजर नहीं उठाते थे शर्म की वजह से। जो नबी मर्दों में भी शर्म की वजह से नजर न उठाए, उसकी उम्मत के नौजवान आज कहाँ कहाँ नजरें उठा रहे हैं, ये तो पूछ लो, ये तो बैठे हुए हैं। जिसकी बेटी में हो गया इन नापाक नजरों से, वो शर्म वाला नबी कुल्लु नजर है मौला नजर यूं देखते। और दूसरी बात यह कि आपकी नजर जब उठती थी तो किसी ने साव नहीं थी देखने की, वो वैसे भी हिम्मत नहीं कर सकता था आपकी नजरों में नजरें डालना, तो छुपी रहती है।
كل نظر الملاحظة مفلج الاسنان، دانت باریک مفلج درمیان میں کھڑا براقہ فنایا بجلی کی طرح چمکتے ہوئے مثل حب الغمام، جب مسکراتے تو لگتا ہے جیسے اولے منہ سے نکل رہے ہیں. کبھی دیوار کے پاس بیٹھے ہوتے تو آپ کے دانتوں کی شعائیں دیوار پر پڑ رہی تھیں. ہونٹ کیسے تھے؟ رلی الحم، خوبصورت ہونٹ، چوڑا ہونٹ. گال کیسے تھے؟ سہل الخدین، برابر، نہ باہر نکلے نہ اندر پچھے ہوئے. رنگ کا ساتھ مشرب اللون، تو قیدی میں سرخ ہلی ہوئی گلاب کی طرح کھلا ہوا رنگ، اس کے مشابہ کا ازہر اللون، کلیوں کی طرح رنگ تھا. پھول میں تھوڑی سختی آ جاتی ہے، کلی میں نرمی ہوتی ہے. کلیوں جیسا کھلا ہوا رنگ تھا آپ کا، چمکتا چاند کی طرح چہرہ تھا آپ کا. خوبصورت کان سے خوبصورت وجود تھا. عزم القرادیس، جوڑوں کی ہڈیاں مضبوط. عریض الصدر، چھاتی چوڑی. بعید ما بین المنکبین، دونوں کندھوں کا درمیانی فاصلہ لمبا. سواء البدن والصدر، پیٹ سینہ برابر. یہ نہیں پیٹ ادھر اور نیتا ادھر، چودھری کے ادھر پیٹ ادھر نہیں، پیٹ سینہ برابر. سواء البدن والصدر، پیٹ اور سینہ برابر. الثديين والبطن، پورا جسم بالوں سے خالی. ہاں اشرف ذراعین، یہاں بال تھے. والمنکبین، یہاں کچھ بال تھے. فاعلی الصدر، تھوڑے سے یہاں تھے. موصول ما بین اللقۃ والسرۃ بالشعر الجسم كالخط، یہاں ایک لکیر کی بال تھی سینے کے درمیان سے چلتی تھی اور ناک سے آ کے ختم ہو جاتی تھی. باقی سارا وجود چمکتا تھا شیشے کی طرح. طویلۃ الجنبین، آپ کی کلائیاں لمبی. فائل الاطراف، انگلیاں لمبی. رحب الراحہ، ہتھیلی کو سادہ. شسن الکفین والقدمین، ہاتھ اور پاؤں پرگوش. باطن متماسکن معتدل الخلق، بدن گٹھا ہوا برابر. معتدل، حسن وسیم قسیم، حسن و جمال کا کیسر. اہدب الاشفار، آپ کی حالتیں لمبی اور دراز. فی اشفارہ وسط، فی صوتہ سہل، فی عینہ شہد، فی عنقہ فتح. گردن لمبی خوبصورت تراشی ہوئی، پلکیں دراز. آواز میں کھنکھناہٹ، آواز میں گرج، آواز میں روح، آواز میں حیبت. اذا تکلم علاه البقاء، جب وہ بولتے تھے تو حیبت پا جاتی تھی. واذا سکت علاه البقاء، جب وہ خاموش ہوتے تھے تو وقار کا سحر بن جاتے تھے. وسیم قسیم، حسن و جمال کا ایسا مظہر تھے کہ جب حسن اپنے کمال پہ پہنچا تو محمد بن گیا. یہ ہمارا نبی ہے. تبلیغ والے کہتے ہیں اس نبی کے پیچھے چلو، اس کو سیکھو، اس کے لیے وقت لگاؤ. یہ نبی آیا، رہبر بن کے آیا، ہادی بن کے آیا، نجات دہندہ بن کے آیا، جہنم سے نکالنے آیا، جنت کی راہیں دکھانے آیا، سخاوت کو سکھانے آیا، تقویٰ سکھانے آیا، توکل سکھانے آیا، عبادت سکھانے آیا، محبت سکھانے آیا، الفت سکھانے آیا، معاف کرنا سکھانے آیا. نمازیں آپ احتیاط سکھاتے تھے، احتیاط سکھاتے تھے. خطبہ چھوڑ دیا نے صحابی کو احتیاط سکھائی ہے. نمازیں سکھائیں، اخلاق سکھائے، ایمان سکھایا، عمل سکھایا، معاف کرنا سکھایا، تقویٰ سکھایا. ایک زندگی سکھائی اور اللہ صحابہ کو جزائے خیر دے. یہ ہند بن ابی حالہ ہے، میں نے آپ کو ساری حدیث سنائی. ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کرنے میں ماہر تھے. اور یہ امام حسن کی روایت ہے جو میں نے آپ کو سنائی. امام حسن کی روایت ہے. انہوں نے حضرت ہند بن ابی حالہ سے کہا کہ مجھے اپنے نانا کا حلیہ بتاؤ. تو انہوں نے اس طرح بتایا. میں نے آپ کو اسی زبان میں لفظ کا لفظ ترجمہ کر کے سنایا ہے، لیکن یہ الفاظ ہیں الفاظ، اور کوئی بھی لفظ میرے نبی کی حقیقت کو نہیں بتا سکتا. بہت بلند ہیں.
بھائیو، اللہ اس کے رسول کی عظمت کو دل میں اتارنا اور اس کو لے کے لوگوں میں پھرنا، اس کی صدا لگانا، یہ تبلیغ کا کام۔ ہم کوئی جماعت ہیں؟ پچھلی دفعہ بھی آپ نے یہ کہا بھی ہم تو کوئی جماعت نہیں، ہم تو کوئی آپ کا مذہب بدلنے نہیں آئے، کوئی آپ کا مسلک بدلنے نہیں آئے، آپ کا مقصد بدلنے آئے ہیں، مقصد اور اپنا بھی اور آپ کا بھی۔ میں دعویٰ نہیں کرتا، میں آپ کو جانب کرتا ہوں، ہمارا مقصد پیسہ بن چکا ہے، سیاست بن چکی ہے، عزت بن چکی ہے، دنیا کی سر روٹی ہمارا مقصد بن چکی ہے۔ اگر مقصد بدلو، مقصد بدلو، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا اپنا مقصد بناؤ اور اللہ کے پیغام کو دنیا کے آخری انسان تک پہنچانا اپنا مقصد بناؤ، اس کے لیے نکلو اور چلو۔ اللہ کی قسم تبلیغی جماعت ہمیں کچھ نہیں دیتی کہ ہم اس کی طرف سے آپ کا سر کھانے آیا ہے، کوئی تو پیسے ہمیں ملتے، آپ کو گھر سے نکال کر ہمیں جائیے یاد ہمارے گھنٹے کے چکرے کے بعد آپ اپنے گھر، ہم اپنے گھر، تو آپ کی نہ وہاں مجھے پہنچے گی نہ مجھے پہنچے گی، کوئی مجھے گالی دے تو وہ مجھے بھی پتا نہیں اور کوئی دعا دے تو بھی نہیں پتا۔ یہ آنا، گھر چھوڑ کے آنا، اتنی سردی میں آنا اور پھر اگر آپ کی محنت خوشامد کرنا مفت میں تھوڑا ہی ہے، کسی کی اللہ کی رضا ہے، اس کے محبوب کی رضا ہے۔ نظر اللہ عمران سمع مقالتی فوعاها ثم اداها كما سمعها ورب مبلغ او سامع۔ یہ دعا ہے جو ہمیں گھر سے نکال دیتی۔ حضور نے فرمایا کہاں؟ حجۃ الوداع کے موقع پر آخری خطبے میں اس دعا کا ثبوت مجھے ملا۔ اے اللہ، آباد کر، شاداب کر، خوشحال کر، سرسبز و نہال کر میرے اس امتی کو جو میرے پیغام کو سینے سے لگا لے۔ تو ساری منڈی میں باہر نکال کر رہا ہوا ہے اور اللہ کا نبی کہہ رہا ہے اللہ آباد کر، شاداب کر، خوشحال کر میرے اس امتی کو جو میرے پیغام کو سینے سے لگا لے۔ ثم اداها، پھر آگے بھی پہنچائے، تو گھر میں نہ بیٹھے، آگے بھی پہنچائے، کما سمعها، جیسے سنا تھا آگے پہنچائے۔ فرب مبلغ او عام سامع، بہت سے ایسے ہوں گے جو آپ کی بات سن کر آپ سے بھی زیادہ عمل کرنے والے بن جائیں گے۔ تو بھائیو، تبلیغ کا کام یہ تو وہ فریضہ ہے جو ہمیں ختم نبوت کی وجہ سے ملا ہے، تبلیغی جماعت کی وجہ سے نہیں ملا۔ کون دیوانہ ہے کسی کے کہنے سے گھر چھوڑے؟ کون دیوانہ ہے کسی کے کہنے پر دھکے کھائے، در کی بات کھانے، گالیاں سنے تو بھی دعا دے، پتھر کھائے تو بھی دعا دے؟ ایک دفعہ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی، سامان سڑک کے کنارے رکھا ہوا، اوپر کپڑے ڈالے ہوئے اور بیٹھے تعلیم کرا رہا۔ میں نے کہا تمہیں کیا ہوا؟ تو مسجد والوں نے نکالنا۔ ان کو کس چیز نے مجبور کیا کہ صرف سڑک کے باہر مسلے بچھا کے بیٹھ گئے؟ کون توہین برداشت کرتا ہے؟ کوئی یہ مانگتے تو ہے نہیں۔ یہ ختم نبوت کی نورانیت ہے جس نے سینے میں روشنی پیدا کر دی کہ دنیا میں اللہ کی بات پہنچانا سمجھانا ہمارے ذمہ ہے، کوئی مانے یا نہ مانے ہمارے ذمہ ہے۔ مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے واسطے اللہ سے دوستی کرو، اس کے رسول سے دوستی کرو، جو ہو گیا اس سے توبہ کرو، بہت گزر گئی ہے غفلت میں، اب تو لوٹ آئے مسجد کی طرف۔ جو صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، سر کھول کے بیٹھا ہے کہ کبھی تو جلال پور والے توبہ کریں۔ کوئی شام تو آئے گی جب انہیں میرا خیال آئے گا، کوئی صبح تو آئے گی جب انہیں میرا خیال آئے گا، جبھی تو ان کے قدم میری طرف اٹھیں گے، جب اٹھیں گے اسی وقت قبول ہو جائیں گے۔ ورنہ زمین روز کہتی مولا اجازت دے میں پڑ جاؤں، سمندر کہتا ہے اللہ اجازت دے ہم پڑ جائیں،
آسمان کے فرشتے کہتے یا اللہ اجازت دے ہم اتر جائیں، اور جس کی نافرمانی ہو رہی وہ کہہ رہا ہے پچھڑ جاؤ، میں اپنے بندے کو تم سے بہتر سمجھتا ہوں، میں اپنی توبہ کے انتظار میں ہوں، کبھی تو توبہ کرے گا۔ تو بھائیو اللہ کے واسطے اللہ رسول سے دعوت نہ لیں، توبہ کریں اور اس کے سامنے جھکیں۔ آخری پیغمبر ہے، آخری رسول ہے، ساری دنیا میں اس کا پیغام پہنچانا ان سارے تاجروں کے ذمہ ہے، جلال پور والوں کے ذمہ ہے، ہر مسلمان کے دل تبلیغ والوں کے ذمہ ہے، ہر کلمہ کو مسلمان کے ذمہ ہے۔ ہم گھروں میں بیٹھ نہیں سکتے۔ صحابہ کے بارے میں سنا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلن وعد اللہ الحسنی، یہ سب صحابہ جنتی ہیں۔ کلن وعد اللہ الحسنی، ہم نے ہر ایک کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا، وعدہ کر دیا، اس کے باوجود گھروں سے نکلے اور کہاں جاتے ہیں؟ صحرائے اعظم عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش نے صحرائے اعظم الجزائر میں اس طرح کے مقام پر ان کی قبر بتا رہی ہے کہ یہ کلمہ حق پہنچا کے یہاں آ کے دفن ہو۔ ابو رافع غفاری خراسان میں قبر بنی، رویفہ انصاری لیبیا میں قبر بنی، ابو زمع انصاری تیونس میں قبر بنی، ابو لبابہ انصاری تیونس میں قبر بنی، قسم بن عباس حضور کے خاندان میں اہل بیت میں سے سمرقند میں قبر بنی، ربیع بن زیاد الحارثی سجستان میں قبر بنی، عمر بن اللہ الزبیدی نعامت میں قبر بنی، برا بن مالک کفر میں قبر بنی، نعمان بن مقرن نعامت میں قبر بنی، عبد الرحمن بن سمرہ خراسان میں قبر بنی، ابو ایوب انصاری استنبول ترکی میں قبر بنی، ابو طلحہ انصاری بحیرہ روم میں قبر بنی، فضل بن عباس شام میں دفن ہوئے، خالد بن ولید حمص میں دفن ہوئے، ابو عبیدہ اردن میں دفن ہوئے، زید بن حارثہ موسیٰ میں دفن ہوئے، جعفر بن ابی طالب موسیٰ میں دفن ہوئے، زید بن حارثہ موسیٰ میں دفن ہوئے، اور شرحبیل بن حسنہ فلسطین میں دفن ہوئے، سلمان فارسی عراق میں دفن ہوئے، احمد بن عامر مصر میں دفن ہوئے۔ یوں قبریں پھیلتی چلی گئی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا ہی میں جنت کی بشارتیں لے چکے تھے، پھر بھی وہ سب سے بےدر ہوئے کہ اللہ کا پیغام پہنچے، ہمیں تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ ہونا کیا ہے، ہم کیسے ہوئے بیٹھے ہوئے۔ تو ہم کوئی جماعت نہیں بھائیو کہ آپ کو تبلیغ کی جماعت میں شامل کرنے ہیں۔ تبلیغ ایک محنت ہے توبہ کرنے کی اور توبہ کروانے کی، تبلیغ ایک محنت ہے مقصد کی طرف لوٹنے کی اور لوٹانے کی۔ مقصد کی طرف آؤ، اللہ اس رسول کو راضی کرنا اپنا مقصد بناؤ اور اس کو لے کے دنیا میں پھرنا پہنچانا مقصد بناؤ۔ اگر یہ مقصد والے ہوں، اذان ہوتے کوئی بندہ چلتا نہ کرنا ہے، منڈی بند ہو جائے، بازار بند ہو جائیں، قدم رک جائیں، کمپیوٹر بند ہو جائیں، تو چلو چلو اصل کام آ گیا، یہ پیسہ تو نہیں چھوڑ کے مر جانا ہے۔ کون سی بات ہے گرو پر مرض آپ کے پاس کھولی؟ یہ کون سی ایسی بات میں نے کہی ہے جو آپ کی سوچ اور فکر کے خلاف ہے؟ سوائے اس ایک بات کے کہ گھر چھوڑو، نہیں سمجھ نہیں آ رہا، گھر چھوڑو یہی کہا پیچھے سے چلتے چلتے سبحان اللہ بالکل نہیں، کیوں یہاں تک گھر چھوڑو نہیں چلے پائے۔ تبلیغی جماعت کو نہیں مضبوط کرنا، ایمان مضبوط کرنے کے لیے گھر چھوڑو، اوروں کو ایمان ملانے کے لیے گھر چھوڑو۔ یہ گھر چھوڑنے کے نتیجے ہیں بادشاہ بر اعظم میں خلق اللہ کے پیغام کو لے کر چل رہی ہے۔ اور کتنی عجیب و غریب باتیں ہیں، جنید جمشید جیسا گانے والا، وہ سارے جہان میں اپنے گانے بجانے والا، ساری دنیا میں ناچنے والا، آج وہ 4 مہینے لگا رہا ہے۔ 3-4 دن پہلے ملتان کے سب سے بڑے مدرسے میں سینکڑوں طلبہ میں اور بڑے بڑے علماء مشائخ میں اس میں آدھا گھنٹہ بعد سارے علماء رو رہے، سارے دین کے بخاری پڑھنے والے طلبہ رو رہے، دیش کے ناچنے والا آج اللہ رسول کا دائی بن چکا ہے۔ میں نے خود کو فیصلہ باد میں دیکھا، میری جتنی بڑی داڑھی ہو چکی، مجھ سے بڑی پگڑی باندھی ہوئی، میں مسجد میں پہنچا تو بیان کر رہا تھا، ارے لوگوں میں پاگل نہیں ہوں، میں نے 4 سال
جاری کر دی ہے. ساری دنیا دل دل پاکستان پکار اٹھی. میں پاگل نہیں ہوں جو سب کچھ چھوڑ کے ادھر آ گیا ہوں. وہ کچھ نہیں تھا, دھوکا تھا, فریب تھا. مجھے حقیقت ملی ہے. اب میں گانے والا نہیں ہوں, اب میں حضور کا امتی ہوں. میں گانے والا نہیں ہوں, میں حضور کا امتی ہوں. یہ کسی نے محنت کی تو یہ نتیجہ نکلا. کوئی تو اس کو جا کے ملا ہوگا جس پر وہ اتنی بڑی قربانی دے گیا. آپ کو تو کچھ کرنا پڑتا ہے نا, تو لین کو دین. وہ تو مجھ سے کن کیا 2 لاکھ روپئے جن میں زیادہ ہو گیا. تو میرے بھائیوں, ایسے کتنے نوجوان ہیں جو توبہ کر رہے ہیں. ایک تو ہم سب توبہ کریں. یہ نیت تو سارے کر لو. میں نے کسی دفعہ بھی کہا تھا, آج پھر کہنے لگا توبہ کرو بھائی. اس میں تبلیغی جماعت کا کون سا مطالبہ ہے؟ توبہ کرو. یہ میں نے کوئی ناجائز مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں توبہ کی ضرورت نہیں ہے, تو اللہ کے بعد سے آج توبہ تو کرو. اتنی تو میری مانو, میں نے 2 گھنٹے ہو گیا آپ سے بات کرتے ہوئے. توبہ تو کرو. میں بولو تو صحیح. اللہ کے بڑھو, میں ہاتھ جوڑ. مجھے کوئی ضرورت نہیں آپ کی یہاں ہوا. مجھے آپ کی ضرورت ہے کہ میری بھی آخرت بچ جائے, آپ کی بھی آخرت بچ جائے, ہم بھی خبر کی خبر سے بچیں اور آپ بھی بچ جائیں. اس زندگی سے توبہ کرو. اس پر مر گیا تو برباد ہو گیا, میرے رب سے ختم, کوئی پرسان حال نہ ہوگا. یہ توبہ کرو. کوئی ناجائز مطالبہ تو میں نئی حدیث بیان کر رہا ہوں, کوئی نیا دین بیان کیا میں نے. ایک بات کے ساتھ حدیث پڑھی ہے, قرآن پڑھا ہے. تو بھائیو, اللہ کے وعدہ ہے, توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون. اے ایمان والو, سارے مل کے توبہ کرو. توبہ کرو. عبادات کی توبہ تو آسان ہے. ادھر توبہ کی, ادھر عمل شروع کرو. نماز نہیں پڑھتے, آج شروع ہو جائے. زکات نہیں دیتے, حساب کر کے دینا شروع کر. روزے نہیں رکھتے, قضا رکھنا شروع کر. معاملات کی توبہ بھی کوئی مشکل نہیں. سود میں پھنس گئے, یا اللہ کی توبہ, پچھلا سب معاف ہو گیا, اب نکلنا شروع کر دو. ایک آنے گھٹاؤ, 2 آنے گھٹاؤ, 3 آنے گھٹاؤ, 4 آنے گھٹاؤ, روپیہ گھٹاؤ, 2 روپئے گھٹاؤ, 100 روپئے گھٹاؤ. اس دوران مر بھی گئے تو معاف ہو جائے گا. نیت کو تو آپ کیسے کسی کا حق دبا لیا, یا اللہ کی توبہ, اسی وقت معاف ہو گیا. حق نہیں معاف, جرم معاف. جرم معاف, سزا نہیں ہوگی میرے رب کی قسم. ہاں, اب ایک بات رہے گی, اس کا حق واپس. اگر ہے تو واپس کر دو, نہیں ہے اس سے کہو بھائی مجھے معاف کر دو. وہ کہ جو معاف کیا تو حق بھی معاف, جرم بھی معاف. وہ کہ نہیں مجھے دو, تو اچھا کہ میں دوں گا. دینے کی کوشش کرو. اگر ادا ہو گیا مسئلہ حل ہو گیا. اگر ادا نہ کر سکے باوجود نیت سے, تو اللہ قیامت کے دن آپ کا وکیل بن جائے گا اور آپ کی طرف سے ادا کر دے گا. کیس آئے گا عدالت میں, یا اللہ نے میرا حق تمہارا مجھے لے کے دے. وہ توبہ کر چکا تھا, دے پایا نہیں, یا اللہ مجھے حق لے کے دے. اللہ تعالیٰ کہے گا کیا لے کے دوں. کوئی جائیداد خریدنی چھوڑ دو. یہ 2 کام کم کر دو, سود اترنا شروع ہے. اور اللہ سے دعا کرو. تیسرا کام ہے کہ اللہ سے دعا کرو, یا اللہ توبہ کرتے ہیں, توبہ. 1 سال کے بعد میری ملاقات ہوئی تو میں غریب صاحب کہنے لگے کہ 1 سال ہو گیا ہے, میں نے 1 روپے کی اینٹ بھی نہیں خریدی. جو نیت کرتے ہیں اس طرح کرتے ہیں, ورنہ فیصلہ آباد میں کوئی جائیداد جی کے پہلے ہمیں فون آتا ہے کہ یہ تو آپ خریدیں گے کہ نہیں. 1 روپے کی اینٹ نہیں خریدی, 1 آنے کا کاروبار نہیں بڑھایا, سب لگا دیا ہے. میں نیت کرتا ہوں 1 کروڑ دینا ہے, اللہ میرے ہاتھ میں 2 کروڑ پکڑا دیا. 4 سال میں سود سے پاک ہو کے ہو گئے. اتنا بڑا ادارہ سود سے پاک کر گیا اپنے آپ کو, تو یہ جلال پور والے کا توبہ کریں تو نہیں ہو سکتا. تو بھائیو, یہ ذمہ دار قرض اٹھا لیتے ہیں بینکوں سے. اس وقت تجارت میں بڑی پیچیدگیاں ہیں, حلال کمانے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. ذمہ دار میں حلال کمانے کے لیے زیادہ محنت کوئی نہیں ہے, بہت آسان رشتہ ہے, تھوڑا ہے لیکن بہت حلال ہے. یہ بھی بینکوں میں جا کے سرے بیٹھے, اور سارے بڑے ذمہ دار بینکوں کی ان کی گردنیں پھنسی ہیں. یہ بھی توبہ کریں
یا اللہ آئندہ نہیں کریں گے، ہماری توبہ ہوگا اور اگر نکلنا شروع کریں اللہ نکال دو۔ اور جو بینکوں میں سیونگ، ارے سود کو بھی کوئی سیونگ کر سکتا ہے، یہ تو بربادی ہے جس کو جو بینکوں والے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ سیونگ اکاؤنٹ آپ کا سیو ہو رہا ہے، سیو نہیں ہو رہا، یہ شیو ہو رہا ہے۔ انگریزی میں شیو کہتے ہیں، یہ ضرور نہیں داڑیوں میں شیو کرتے ہیں، یہ شیو ہے، یہ سیو نہیں ہے۔ اور نکالو سیونگ اکاؤنٹ سے اپنا پیسہ کرنٹ میں ڈالو، بینکوں کے ہاتھوں سے بیوقوف بن رہے ہیں اور اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ تو یہ تبلیغی جماعت کے مطالبے ہیں جو میں کر رہا ہوں، یہ تو اللہ کے مطالبے ہیں، زبان میری حرکت کر رہی ہے، باتیں تو اللہ کی اور اس کے رسول کے مطالبے ہیں۔ سمجھتا یہ کہ میری توبہ ہے، معاملات کی توبہ کی حساب کا، یہ میری توبہ کل جتنا اکاؤنٹ پڑا ہے سیونگ کا نکال کے کرنٹ میں ڈالا۔ کتنا بڑا دھوکہ کھا گیا ہم کہ سود کو سیونگ کہہ دیا۔ یمحق اللہ الربا، کبھی آپ نے یہ دیکھا تو کڑھائیاں مانج رہے ہوتے ہیں، ایک بڑا مجھے کھانا یوں نہیں کر کے ایک ہوتا ہے کڑھائی مانجنا، وہ سے لگے ہوتے، کبھی خود بھی اندر میں گھسے ہوتے ہیں، پیروں سے لگے ہوتے ہیں، وہ جو اچھی طرح سے کچھ چیز پھیرنا، اس کو عربی میں کہتے ہیں ماہا، کچھ چیز پھیرنا، چمڑی ذرا رگڑا دے کر بولے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا میں سود کو مٹا دوں، کہتا ہے یمحق اللہ الربا، میں سود کا رگڑا نکال دیتا ہوں، ویربی الصدقات، اور زکات اور صدقے کو بڑھاتا ہوں۔ بہت سے ذمہ دار بیٹھے عشر نہیں دیتے، آج توبہ کر لیں، ابھی جو منجی کا پیسہ گھر آیا ہے اسی کا ہی عشر دے دیں، 20واں حصہ غریب کو دے دیں، 1 لاکھ میں سے 5,000 غریب کو دیتے ہوئے کون سی کڑی ٹوٹ جاتی ہے، کون سا شہری مل جاتا ہے؟ 20 من گھر میں اللہ نے پہنچایا، اگر 1 من میرے غریب بندے کو دے دے تو کیا بگڑے گا؟ میری خرچے پورے نہیں ہوتے، میرا گھر ہو جائے، جس کے 19 من میں خرچے پورے ہیں اس کے 20 من میں کیسے پورے ہوں گے؟ سال گزر گیا، سال فالتو پڑ رہا، جو فالتو پڑا رہا ہے اس پر اللہ کہہ رہا ہے 2.5 روپے مجھے دے دے، غریب کو دے دوں گا اور تجھے 10 گنا کر کے دنیا میں واپس کر دوں گا، آخر میں بے حساب کر دوں گا۔ زندگی گزاری تو یہ معاملات کی توبہ ہے کہ اللہ نے توبہ کل سے شروع کر دوں، نکلنا شروع کر دوں، آہستہ 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 نکل گئے، پڑھائی کھل گیا، درمیان میں موت آ گئی تو بھی معاف ہو گیا۔ تو توبہ تو کرتے ہیں نا سارے، سچی بات ہے نا، توبہ تو نہیں ہوتے نا، اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے توبہ کے ساتھ، اور بھائی سارے عالم میں پھر کر لوگوں کو توبہ کروانی ہے، یہ تبلیغ کی محنت ہے، اس کے لیے بولو بھائی کون بھائی ہے 4 مہینے کے لیے تیار، 40 دن کے لیے تیار، سال 7 مہینے کے لیے تیار؟ ہم اپنے لیے وقت نہیں مانگ رہے، اللہ کے دین کے لیے مانگ رہے ہیں، تبلیغ کی جماعت کے لیے نہیں مانگ رہے، اللہ پاک کے دین کے لیے مانگ رہے ہیں۔ اب آپ دکھاتے جاؤ، ہم دیکھتے جائیں، تھوڑی دیر اور بیٹھے ہیں تو دعا ہو جائے گی، آپ اپنے گھر میں اپنے ماشاء اللہ دیکھو جی بابا یہ چلی جاتی دیکھو ادھر، ہاں بھائی بولو بھائی نہ بولو، ماشاء اللہ، اور بولو جلدی جلدی نام بتاتے ہیں پھر ان شاء اللہ دعا جائے گی۔ جی فرمائیں بھائی۔ الحمد كما انت اهله وصل على محمد كما انت اهله وصل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم تیرے ضعیف کمزور عاجز اور ذلیل بندے ہیں، تیری بارگاہ میں جمع ہوئے ہیں، ہم سب نے توبہ کی ہے، یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما، ہماری توبہ کو منظور فرما۔ پہلے بھی بہت توبہ کی، ہر دفعہ ٹوٹ گئی، یا اللہ اس دفعہ ایسی توبہ کرنے کی توفیق دے
کہ آئندہ پھر ٹوٹے نہیں، تیرے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ اللہ مجھے بھی اور اس سارے مجمع کو یا اللہ پکی توبہ نصیب فرما دے اور پوری امت کو توبہ کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ خاص طور پر وہ گناہ جس کی وجہ سے ہم تیری نظروں سے گر گئے، ہمارا نصیب ڈوبا، ہم دنیا کی آفات میں مبتلا ہوئے، ہمارے وہ گناہ کو معاف کر ہی دے یا اللہ۔ اے اللہ جو کوئی شر محبوب کی امت کے ساتھ ہو گیا اسی طرح کو یا اللہ بس کر دے اور اپنے رحمت کے در کھول دے اور اپنے غضب کے دروازے بند فرما دے یا اللہ۔ جتنی سزا ہمیں مل گئی یا اللہ اسی پر ہی ہمیں معاف فرما دے اور میرے مولا اپنی غیبی مدد اور نصرت کے دروازوں کو کشادہ فرما دے یا اللہ۔ ہم بڑے دکھی ہیں اور بہت ہی زیادہ مصیبت زدہ اور ستم زدہ ہیں میرے مولا۔ پوری دنیا میں ہماری ہی تم بڑی داستانیں ہیں جو بکھری ہوئی ہیں اور تیرے سوا کوئی نہیں جو سننے والا ہو۔ اے اللہ ہم تجھے اپنا دکھڑا بھی سناتے ہیں، اپنا غم بھی سناتے ہیں، تجھے اپنا یا اللہ حال بھی بتاتے ہیں۔ اے اللہ تجھے چھوڑ کر ہم بڑے دکھی ہوئے، تیرے محبوب کی راہوں کو چھوڑ کر ہم بڑے دکھی ہوئے۔ اے اللہ ہمیں اپنی طرف لوٹا لے، اپنے محبوب کی زندگی کی طرف لوٹا لے اور اپنے انتقام کے غضب کے دروازوں کو بند فرما دے یا اللہ۔ اے اللہ تو آج کے باطل کے لیے خود ہی کافی ہو جا۔ ہمارے پاس نہ قوت ہے، نہ طاقت ہے، نہ تقوی ہے، نہ عمل ہے، نہ اتفاق ہے، نہ اجتماع قلوب ہے۔ ہم سب کچھ ہار بیٹھے ہیں مولا، دین بھی ہار بیٹھے، دنیا بھی ہار بیٹھے، وہ مسافر ہیں جو سب کچھ لٹا چکا ہو یا اللہ۔ تو ہی ہماری یا اللہ تو ہی ہماری رہبری فرما، اللہ تو ہی ہمیں انگلی سے پکڑ کے چلا، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ۔ تو ہی آج کے بادل کو اپنی قدرت دکھا دے، اپنی طاقت دکھا دے، اپنی کبریائی دکھا دے یا اللہ۔ تو ہی آج کے بادل کو خاص خاص فرما دے، قوتوں کو منتشر کر دے، ان کے اجتماع کو اختراق میں بدل دے، ان کی طاقت کو ذوق میں بدل دے یا اللہ۔ اے میرے مولا جو تیرے محبوب کی امت سے خون کے جاتے ہیں، اے میرے مولا تو ہی ان پر ہمارے درمیان حائل ہو جا یا اللہ۔ اپنی مدد کے دروازے کھول دے، اپنی مدد کے دروازے کھول دے، اپنی تائید کے دروازے کھول دے یا اللہ۔ ہماری محنت ہے میرے مولا، ہم پڑھیں یا اللہ، ہم پنچایت بن کے تیرے پاس آئے ہیں، وفد بن کے تیرے پاس آئے ہیں یا اللہ۔ اپنے غیب کے دروازوں کو کھول دے میرے مولا، جو کچھ ہو چکا ہے اسے پر معاف کر دے میرے مولا۔ اور یا اللہ اس درد بھری اور دکھوں بھری رات پر سویر لے آ، اس گمراہی کی رات پر سویر لے آ یا اللہ۔ ہماری بے بسی ہے اور بے بسی کی انتہا ہے، ہم نہ آہ کر سکتے ہیں نہ فریاد کر سکتے ہیں میرے مولا۔ تو ہی ہے، تو ہی در بند کر دے اور تو بھی نہ سنے تو یا اللہ کہاں جائیں۔ بچہ لوٹ کے ماں کے پاس ہی آتا ہے، ماں کو ایک دفعہ دیکھتا ہے، اس کی محبت بھری نگاہیں یا اللہ بچے کو ماں ہوش میں لے لیتی ہے، تو ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے۔ ہم ٹھکرائے جا چکے ہیں، ہم رنگے جا چکے ہیں میرے مولا، ظلم سے بنتا یا اللہ۔ ہر پہاڑ ہم پہ ٹوٹا ہے تو ہمیں اپنی گود میں لے لے، اپنی چادر میں لے لے اللہ۔ مرغی اپنے بچوں کو چیل دیکھ کے پروں میں چھپا لیتی ہے اللہ۔ ہم پر تو پوری دنیا اوقاف بن کے جھپٹ پڑی، پوری دنیا بھیڑیے بن کے جھپٹ پڑی، اللہ نے اپنی رحمت کی چادر میں لے لینا یا اللہ، اپنی رحمت کی آغوش میں لے لینا یا اللہ۔ مزید ہمیں رسوائیوں سے ذلتوں سے بچا لے، مزید سمت سے خون بہنے سے بچا لے یا اللہ۔ اس برائی کے سامنے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، تو ہی رکاوٹ بند، تو ہی رکاوٹ بند میرے مولا۔ اب تو خود آج سے معاملہ بگڑ چکا ہے، ہاتھوں سے نکل چکا ہے یا اللہ۔ کے دلوں کو بدلنا ہمارے ہاتھ میں نہیں رہا اللہ، تو فیصلہ کرنا۔ اے آدم کے بیٹے کو خلیل اللہ بنانے والے اللہ، تیری قدرت کو کوئی زوال تو نہیں آیا اللہ۔ تو نے پتھر کے پجاری کو، پتھر کے گھرنے والے کو، پتھر کے سامنے سر ٹیکنے والے کی پشت سے تو نے خلیل پیدا کر دیا اللہ۔ تو کتنی طاقت والا ہے، تو کتنی طاقت والا ہے مولا۔ پتھر کے پجاری کے پشت سے یا اللہ تو نے اپنا خلیل پیدا کر دیا میرے مولا۔ تیری وہ طاقت آج بھی زندہ ہے۔ 360 بتوں کے پوجنے والوں کو تو نے رضی اللہ عنہ بنا دیا اللہ۔ تو نے ولید کے بیٹے کو سیف اللہ بنا دیا، تو نے خطاب کے بیٹے کو فاروق بنا دیا۔ تیری یہ طاقت آج اسی طرح موجود ہے مولا۔ اے اللہ تو ہمارے لیے بھی اس کو استعمال فرما لے، ہدایت کا در کھول دے مولا۔ ہم بھٹک گئے یا اللہ،
اللہ مہربانی کر دے یا اللہ، کرم کر دے یا اللہ، یا اللہ ہم فریادی ہیں یا اللہ، اللہ ہماری کوئی نہیں سن رہا، تو بھی تو سن لینا یا اللہ، ہماری کوئی نہیں سن رہا، سن لینا یا اللہ، مہربانی کر دے یا اللہ، اس بھٹکی انسانیت کو راہ دے دے یا اللہ، اس بھٹکی کاملوں کو راہ پہ لگا دے یا اللہ، اللہ مہربانی کر دے یا اللہ، کرم کر دے یا اللہ، ہدایت کے در کھول دینا میرے مولا، اللہ دین کی شکل میں بھی عیاری، دنیا کی شکل میں بھی عیاری، ہر کرم میرے مولا، ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں ایمان کے ڈاکو، کہیں جان کے ڈاکو، کہیں عزتوں کے ڈاکو، اللہ تو آ جانا یا اللہ، خود سنبھال اس دھرتی کو یا اللہ، یہ نظام تو ٹھیک کر مولا، الگ ٹھیک کرنے کے دعوے کرنے والوں نے اسے بگاڑ دیا ہے، اسے ظلم کی بھٹی بنا دیا ہے، تو آ جا یا اللہ، آ جا میرے مولا، میں محبوب کی امت کی مزید بے بچیاں نہ ہونے دے یا اللہ، یا اللہ، اللہ ہر گلی میں ہماری لاشیں، ہر ندی میں ہمارا خون، ہر ندی میں ہمارا خون، ہر فضا میں ہماری آنیں اور کشتیاں، یا اللہ، یا اللہ، یہ وقت تیرے دربار میں تجھے منانے بیٹھا ہے مولا، راضی ہو جانا یا اللہ، راضی ہو جانا یا اللہ، مہربانی کر دینا مولا، کر دینا کرم یا اللہ، یہ بادشاہوں کے بادشاہ، یہ بادشاہوں کے بادشاہ، یہ لوگوں نے فقیر کے در سے ہے بیٹھے ہیں، ساری امت کا مسئلہ لے کے ہے بیٹھے، مولا ہدایت کا دروازہ کھول دے، رحم کا دروازہ کھول دے، حفاظت فرما، ایمان کی، جان کی، ملک کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما میرے مولا، سب کی حفاظت فرما، ہم گھروں میں بیٹھ کے غیر محفوظ ہیں یا اللہ، میں ملک میں بے امن ہے یا اللہ، اللہ ہماری بے بچیوں کو مزید بے بچی میں جانے سے بچا لے، اللہ ہمیں اپنی جانوں پہ ظلم کیا، تجھے ناراض کر رکھے، جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ہم اس سے بھی زیادہ کے حقدار ہیں، تو میرے مولا ہم تیرا عدل کر چاہتے ہیں، ہم تو تیرا کرم چاہتے ہیں، ہم تیرے عدل کے پورے کہاں کر سکتے ہیں، اللہ اور اوپر کون کرتا ہے، اللہ ہم تیرا فضل مانگنے آئے ہیں، کر دے کرم میرے مولا، دن پھیر دے یا اللہ، یہ خزاں اتنی لمبی ہو گئی اب تو باہر لیا، یہ رات لمبی ہو گئی اب تو صبح لیا، اللہ ہمیں بھی تو ہدایت کے چپ کا نور دکھا دے، آج تک تیرے دین کو نچتے دیکھا، تیرے دین کو چلنے والوں کو ذلیل ہوتے دیکھا ہے، اب تو اس کی عزت دکھا دے، اب تو دن پھیر دے مولا، تو دن پھیر دے میرے مولا، یا اللہ ان اندھیروں کو تو ہی دور کرے گا، ہمارے ہاتھ سے لگام نکل چکی ہے، ہم خاموش تماشائی ہیں، فریاد کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، لیکن تجھے ہم سنائیں گے، تو تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں جسے سنیں، ہم تجھے سنائیں گے یا اللہ، مجمع میں بھی تیرے سامنے فریاد کریں گے، چھپ کر بھی تیرے سامنے فریاد کریں گے، اللہ سن لے یا اللہ، مظلوم کی ہائے سے تو تیرا عرش ہلتا ہے یا اللہ، اے میرے مولا، آج کا باطل بڑے تکبر میں ہے، بڑے غرور میں ہے، تو آگے دکھا کہ متکبر طرف تو ہے، تو آگے دکھا کہ کبریائی طرف تیرا پاتا ہے، تو آگے دکھا کہ لگام طرف تیرے ہاتھ میں ہے، جن قاہروں پر اپنی قہاری ثابت کر دے، ان جابروں کو اپنی جباری دکھا دے، ان ظالموں پر تو اپنے عذاب کو نازل فرما دے، اپنے محبوب کی امت کو بچا لے مولا، بچا لے مولا، اللہ دین کو زندہ کر دے، دین کو ختم کر دے، امانت کو زندہ کر دے، خیانت کو ختم کر دے، پاک دامنی کو زندہ کر دے، زنا اور بدکاری کو ختم کر دے مولا، اے اللہ حیا کو زندہ کر، اللہ کوئی حیا کو زندہ کر، اس بے حیائی کے نظام کو توڑ دے مولا، کوئی ابو بکر جیسا دے دے یا اللہ، جو ساری امت کو اسلام کی طرف کھینچ لے، کوئی عمر جیسا دے دے یا اللہ، جو امت کو عدل سے بھر دے یا اللہ، جو کتے کے پیاسے مرنے پر روکا ہو، آج ہمارے بچے پیاسے مر گئے کسی کی نظر میں حسن آیا، اللہ ہمیں ایسا کوئی عمر جیسا دے دے، جس انسانیت کو عدل سے بھر دے، کوئی عثمان جیسا دے دے، جس بے حیائی کو ختم کر کے حیا کو لے آئے، کوئی علی جیسا دے دے، جس جہالت کو ختم کر کے علم کو زندہ کر دے، اللہ کر دینا مہربانی، اپنے کمزور بندوں پر کر دے، اس سارے مہینے کو قبول
سے راضی ہو جا، ان تاجروں سے، ان زمینداروں سے، ان سب سے راضی ہو جا، جتنے طبقے کے لوگ بیٹھے ہیں سب سے راضی ہو جا۔ تو انہیں جانتا ہے، ہم ایک دوسرے کو نہیں جانتے، تو ہم سب کو جانتا ہے۔ اٹھنے سے پہلے ہماری بخشش کا اعلان کر دے، ہماری معافی کا اعلان کر دے، امت کے لیے مدد کا اعلان کر دے، پچھلے معاف کر دے، آئندہ توبہ پکی کر دے، ان کی زندگی میں برکت دے، ان کے رزق میں برکت دے، انہیں سود سے نجات دے، انہیں جھوٹ سے نجات دے، یا اللہ ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے نجات دے، ان کے بیماروں کو صحت دے، مقروضوں کے قرض ادا کرا، سرگستوں کی تنگی دور فرما، یا اللہ ان کا مزدور ہو یا مالک ہو، ان کا ریڑھی والا ہو یا منڈی والا ہو، چھاپڑی والا ہو یا مل والا ہو، سب کو رزق حلال عطا فرما اور کشادہ عطا فرما اور عزت نفس عطا فرما، غنا استغنا عطا فرما، اس علاقے کی عداوتوں کو محبت میں بدل دے، بے برکتی کو برکت میں بدل دے، یا اللہ بے انصافی کو انصاف سے بدل دے، یا اللہ اہلین کو سب کو یا اللہ مبارک اور پاکیزہ زندگی عطا فرما، یا اللہ ان کے حق میں جو مجھ سے میرے ساتھیوں سے کمی ہوئی سے معاف فرما، اپنے فضل سے معاف فرما، اپنے فضل سے معاف فرما، یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا اور ہمیں اپنے سے راضی کر لے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام غلہ منڈی جلال پور تاریخ 8/1/2002 میں خطاب کر رہے ہیں۔ موضوع جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں۔ اس بیان کو تیار کرنے میں ہم مدنی ریکارڈنگ سینٹر کا تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ کیسٹ اور CDs ملنے کا پتہ: مدنی ریکارڈنگ سینٹر، فاطمہ پلازا، دکان نمبر 3، بلاک نمبر 7، پیڈل بی ایریا، نصب تبلیغی مرکز مدنی مسجد کراچی۔ فون نمبر 633360۔ شکریہ۔ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ بو نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہے سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مکین ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے،
جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر کا فاتح بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، زمین کے ہوئے لوگ پیبند کیا کیا، ملوک و حضورو خداوند کیا کیا، دکھائے گا تو زور تا چند کیا کیا، اجل نے پچھاڑے تنومند کیا کیا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنون بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر میں دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی، جہاں تاک میں ہر گھڑی ہو اجل بھی، بس اب اپنے
محل سے تو نکل بھی یہ طرز مشیت اب اپنا بدل بھی جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ تھوڑے پا کر پیام قضا بھی نہ چونکا نہ چیتا نہ سنبھلا ذرا بھی، کوئی تیری غفلت کی ہے انتہا بھی، جنوں کعبہ کے ہوش میں اپنے آدھی جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر، یہ ہر وقت پیش نظر جب ہے منظر، یہاں پر تیرا دل بہلتا ہے کیوں کر، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ دنیا فانی ہے محبوب تجھ کو ہوئی واہ مربوب کیا چیز تجھ کو نہیں، عقل اتنی بھی مجذوب